اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 20۔ تعقیبات نماز کے سلسلے میں ہماری گفتگو پچھلے درس میں شروع ہوئی تھی، اور اس میں آیت اللہ شبیری زنجانی کا ایک عمل بتایا گیا تھا، اس میں ایک غلطی ہو گئی تھی جو انہوں نے ترتیب بتائی تھی۔ اس میں یا واسعو یا وہابو کو پہلے یہ بتایا کہ 400 مرتبہ ایک سانس میں پڑھیں، وہ 400 نہیں تھا بلکہ 14 دفعہ تھا، تو ایک آسانی بھی ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا تھا 14 دفعہ بھی اگر یا واسعو یا وہابو نہ پڑھ سکیں تو پھر یا وہابو ہی صرف 14 دفعہ پڑھ لیں، تو 400 کو 14 کر دیجئے، بس باقی سب کچھ وہی۔ اچھا، اب کچھ تعقیبات نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ علماء نے خاص طور پر کچھ آیات قرآنی بتائی ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 یہ بتائی ہے۔ یہ تعقیبات نماز میں الگ سے آپ کو پڑھنا ہے، اور آل عمران ہی کی آیت نمبر 180، یہ بڑے بڑے مجتہدین نے مفصل کتابوں کے اندر ان دو آیات کو لکھا ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ ان کی بھی تفصیل بتائی جائے۔ اور پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ایک خصوصی تعقیب کو پڑھنے کی تاکید کی ہے، وہ ہے ہر نماز کے بعد سورہ توحید کی تلاوت۔ پیغمبر نے خصوصیت کے ساتھ اس کی سفارش کی ہے، اور ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ محمد کہ جو بھی خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے نماز واجب کے بعد سورہ توحید کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس کو ملے گی، اور وہ اس طرح سے گناہوں سے باہر آ جائے گا جس طرح سے شکم مادر سے باہر آتے وقت انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور خدا حور عین کے ساتھ اس کی تزویج کرے گا۔ یہ باقاعدہ اس کی تزویج حور کے ساتھ ہوگی جنت کی، یہ خصوصیت کے ساتھ چھٹی، یعنی امام نے یہ بات بتائی، یعنی سورہ توحید ہر واجب نماز کے بعد پڑھنا۔ اور نماز فجر ہی کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ ہے، اور اگر کوئی شخص سورہ توحید کو نماز فجر کے بعد 11 دفعہ پڑھ لے تو اس کے متعلق روایت یہ آئی ہے کہ اس دن شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا۔ یعنی اگر اس نے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھی، یہ بہت اس کا ثواب اور فائدہ ہے۔ اور خود پیغمبر کے اپنے صحابی سعد ابن معاذ کا جو واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو 90,000 فرشتے سعد کے جنازے میں آئے تھے، تو پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس صفوں کی صفیں جو چلی آ رہی ہیں سعد کے جنازے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے وجہ یہ بتائی تھی کہ یا رسول اللہ، سعد سورہ توحید کی بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں، تو سورہ توحید کی جتنی زیادہ تلاوت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے خود اس کے جنازے پر فرشتے نازل ہوں گے۔ اور ہمارے ایک اور آیت اللہ ہیں، آیت اللہ علی سعادت پرور تہرانی، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں۔ اچھا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب عرفاء علماء کسی
شخص کے متعلق اس طرح سے کہیں تو وہ ایک ریاکاری کے جذبے سے ہٹ کر اس کو کچلتے ہوئے کسی مجہول طرف نسبت دے دیتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ اکثر خود ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے انبیاء اور اولیاء کو مومنین کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے دیکھا ہے۔ انبیاء اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے اس وجہ سے 40 سال ہو گئے ہیں ہر نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر 1,24,000 انبیاء کو میں ہدیہ کرتا ہوں تاکہ وہ میرے جنازے میں شریک ہوں۔ آیت اللہ علی سعادت پرور تہرانی فرماتے ہیں ہر نماز فجر کے بعد میں 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر 1,24,000 انبیاء کو ہدیہ کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے تمام انبیاء کو اور اولیاء کو مومنین کے جنازوں میں شامل ہوتے دیکھا۔ اچھا، اس لحاظ سے سورہ توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو یہ اپنے باندھ لینا چاہیے تعقیبات میں کہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ اور 11 مرتبہ سورہ توحید نماز فجر کے بعد۔ اچھا، کچھ قرآنی سورہ ایسے ہیں جن کا میں نے پچھلی مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو ہر نمازوں کے بعد ان سوروں کی جو تعلیم ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمائی۔ اچھا، جو مخصوص سورے ہیں اس سلسلے میں اختلاف روایت کی بنا پر کچھ سورے چھٹے امام نے بتائے ہیں اور کچھ امام زمانہ علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ ان کو اگر ملایا جائے دونوں کو تو علماء نے ایک چارٹ اس کا بنایا ہے کہ چھٹے امام نے جو سورے فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بتائے ہیں اور کچھ امام زمانہ نے بتائے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو ملا کر سب سے نیچے ٹوٹل کر کے وہ سورے لکھ دیے گئے۔ مثلا چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھی جائے، وہ امام زمانہ نے بھی فرمایا ہے۔ ظہر کے بعد امام صادق نے سورہ فتح بتائی ہے، جبکہ امام زمانہ علیہ السلام نے سورہ نبا بتائی ہے، اما یتساءلون والی۔ اور ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو فتح اور نبا جو ہے وہ دونوں نماز ظہر کے بعد پڑھے جائیں۔ اسی طریقے سے سورہ نبا کو نماز عصر کے بعد چھٹے امام نے بتایا ہے، اور امام زمانہ نے سورہ عصر اور ایک روایت کے مطابق سورہ نوح بتایا ہے۔ تو اگر ان کو ملایا جائے تو نبا، عصر، سورہ عصر اور سورہ نوح بنے گی۔ اور مغرب میں چھٹے امام نے سورہ ملک بتائی ہے، امام زمانہ نے سورہ واقعہ بتائی ہے، تو واقعہ اور ملک دونوں کو اگر پڑھ لیا جائے تو دونوں کی بات پوری ہو جائے گی۔ اور چھٹے امام نے عشاء کے بعد سورہ واقعہ بتایا ہے اور امام زمانہ نے سورہ ملک آقا مرشی کو بتایا، تو ملا کے سورہ ملک اور واقعہ یہ اگر پڑھا جائے تو دونوں معصومین کی ہدایت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے، ایک چارٹ کی صورت میں ہے، اور اس میں اگر آپ روزانہ نہ کر سکیں تو کم سے کم جتنا اپنی سہولت کے مطابق اس پر عمل کر سکیں وہ کریں۔ یعنی نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور نماز ظہر کے بعد سورہ اما یتساءلون اور سورہ فتح، اور نماز عصر کے بعد سورہ نوح اور سورہ والعصر بھی جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، اور نماز مغرب کے بعد سورہ ملک اور نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ، اور وہ ملا کر ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ پچھلے چارٹ میں آ گئی۔ اچھا، یہ جو یاسین جو نماز فجر کے بعد پڑھنی، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی آج بھی ہر نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد، تعقیبات میں سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو ہدیہ کر۔ اور وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے،
اس سلسلے میں بھی علماء فرماتے ہیں، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھ کر امام تقی جواد کی خدمت میں ہدیہ کریں تو فرماتے ہیں میں نے لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا ہوتے دیکھا ہے، جس کے اندر ایک شادی کی خواہش ہوئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آیت اللہ وحید خراسانی حضرت زہرا کو ہدیہ کرنے کو کہتے ہیں، عبد الکریم کشمیری امام جواد کو ہدیہ کرنے کو کہتے ہیں، تو ایک سورہ پڑھنے کے بعد سورہ یاسین ان دونوں معصوم ہستیوں کو ہدیہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ تمام ثواب اور فائدے حاصل ہو جائیں گے سورہ یاسین۔ اور سورہ یاسین کا ایک بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر بچوں کو، ماؤں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھائیں، کیونکہ سورہ یاسین ذہن کو اور حافظے کو بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب، بہت زیادہ اثر پذیری رکھتی۔ تو طالب علم بچے جو ہیں، نوجوان، وہ بھی ہر ہفتے کم سے کم ایک، روزانہ پڑھیں تو کیا ہی کہنا، ان کی ذہانت اور حافظے میں چار چاند لگ جائیں گے، لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور ان سے سورہ یاسین کو پڑھوایا جائے۔ اور علامہ مجلسی نے ایک اور سورہ یاسین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے 30 مرتبہ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 42 ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اگر 30 مرتبہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے آیت نمبر 42 کو، تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس کو خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور خاص طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 جو ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، یہ جو آیت نمبر 68 ہے، یہ فقر و فاقہ، غربت، مالی پریشانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ترین آیت ہے، آیت نمبر 68۔ تو یہ بھی اپنی اس میں اگر جو بھی آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اس کے اندر یہ تو راہ چلتے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کسی بھی انداز سے۔ اچھا، ایک اور بات کہ علماء فرماتے ہیں کہ ویسے تو قرآن کی ہر آیت پر ایک فرشتہ موکل ہوتا ہے، ہر آیت کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے جو اس آیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس آیت کی جو اثر پذیری ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کے لیے ایک فرشتہ موکل ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں سورہ یاسین کی ہر آیت پر 10 فرشتے موکل کیے ہیں پروردگار، 10 فرشتے۔ اور جس وقت آپ خاص طور پر تعقیبات میں یا نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، ادھر آپ اس کو سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گے، ادھر فرشتوں کی صفوں کی صفیں وہاں پر آ کر لگنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ سورہ کی تلاوت کرنے والے کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیں گے۔ صفوں کی صفیں وہاں پر لگنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ اس سورہ کے قاری کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس سورہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے سورہ یاسین کی کہ سورہ یاسین کو جتنا انسان پڑھتا جاتا ہے یہ سورہ اپنے قاری سے بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یہ اس سے پھر کبھی جدا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا رفیق اور دوست سورہ بن جاتا ہے کہ اس کے بعد قبر میں، قیامت میں، پل صراط پر، میزان، موقف، حتیٰ کہ جنت میں بھی یہ انسان کا دوست بن کر اس کے ساتھ رہے گا۔ سورہ یاسین عروس قرآن، قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے اس سورہ کو، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ، اب جو یہ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس پہ مداومت کرنے لگے گا، اب یہ سورہ اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ تو یہ اس سورہ کی بڑی خصوصیت ہے، اور اس کے قاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فقط ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنے سے 10 ختم قرآن کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، سورہ یاسین کی خصوصیت اور بھی ہے۔ سورہ یاسین کی ویسے 83 آیات ہیں، یعنی اگر بسم اللہ کو آپ نکال لیں اور ملا لیں تو 84 بن جائیں گی۔
اس کی ہر آیت کی الگ الگ خصوصیات اور فضائل. ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فقر و فاقے کے لیے ہے، کوئی کسی چیز کے لیے ہے، کوئی کسی چیز کے لیے ہے. اس کی جتنی آیات ہیں ہر آیت کا الگ فائدہ ہے، ہر آیت کے الگ فضائل ہیں. وہ سب کے سب بھی آپ کو پورے سورہ یاسین کو پڑھنے سے حاصل ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس کا ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی داخلی اور خارجی دشمن ہیں ان سے بھی بچاتی. ایک دفعہ روایت میں ملتا بھی ہے کہ کفار نے ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور قتل کرنا چاہتے تھے. تو جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ آپ سورہ یاسین کو پڑھیں اور سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے گھر سے باہر آئیں. پیغمبر نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا اور جب یہ والی آیت پہنچی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو جب پیغمبر نے آیت کو پڑھنا شروع کیا تو کسی شخص کو بھی پیغمبر نظر ہی نہیں آئے اور پیغمبر فوری طور پر وہاں سے نکل کر چلے گئے اور کسی کو ان داخلی اور خارجی تمام قسم کے دشمنوں سے یہ سورہ جو ہے وہ بچاتا. اور سیر و سلوک جو انسان کے عرفانی مراتب ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ سورہ بہت زیادہ اثر پذیری رکھتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے مجتہد گزرے ہیں شیخ مجتبیٰ قزوینی خراسانی، یہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ سونے سے پہلے اگر کوئی سورہ یاسین پڑھے اور ایک خاص چیز کے ساتھ اضافہ کیا، انہوں نے اول و آخر میں 14 مرتبہ درود پڑھے. سورہ یاسین کے شروع میں 14 دفعہ درود، پھر سورہ یاسین، اور آخر میں 14 دفعہ درود. تو فرماتے تھے کہ اس میں سیر و سلوک کے راز پوشیدہ ہیں. راز یعنی کیا کیا اس کو روحانی طور پر نعمتیں اس کو ملیں گی، وہ تصور میں اس کے نہیں آ سکتی کہ وہ کتنا روحانی طور پر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس سورہ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے بڑا مجرب، خاص طور پر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے باقاعدہ گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے 2 رکعت نماز بھی بتائی ہے اور اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین، اور نماز کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے یا ہادی الضالۃ رد علی ضالتی، اے گمشدہ چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والے میری گمشدہ چیز واپس لوٹا دے. اور جیسے ہی وہ اس نماز کو ختم کرے گا بہت ہی جلد اس گمشدہ چیز کی واپسی کے امکانات ہو جائیں گے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ بچے گم جاتے ہیں، گھر والے گم جاتے ہیں، کسی جگہ ایسا کوئی چیز ہو جائے تو چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بازیابی بھی اس سے ممکن ہوتی. تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم سورہ ہے. اور جسمانی بیماریوں کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر جو ویٹیلیگو، لیوکوڈرما، پھل بیری یا برس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر شہد سے سورہ یاسین کو لکھے اور دھو کر اس کا پانی پیے تو اس مرض سے شفا یابی نصیب ہو جاتی. شہد سے لکھے. اب اس کی الگ ایک تفصیل ہوگی، وہ آپ خود کسی دماغ لڑائیے کہ اسے کیسے لکھا جا سکتا ہے. اس سے بہرحال روایت کے اندر یہ ہے کہ شہد سے سورہ کو لکھے اور اس کا دھو کر اس کا پانی پیے، اس مریض کو پلائیں تو اس مرض سے شفا یابی نصیب ہو جاتی. اچھا، بہت سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑے پوچھتے بھی ہیں کہ بہت سے بچے بے تحاشا روتے ہیں، بہت روتے ہیں. کسی جگہ جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پورا وہ کرکرا ہوا جا رہا ہے. کوئی مثلا پوری 12 گھنٹے کی اگر فلائٹ ہے تو مسلسل بچہ روتا ہوا چلا جا رہا ہے اس کے اندر. تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 73 وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، یہ والی آیت لکھ کر اگر بچے کو باندھ دی جائے تو اس کا رونا جو ہے بلا وجہ رونا یہ بند ہو جاتا ہے. اچھا، اس طرح سے آج کل یہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، مثلا مخالف رشتہ داروں کو رام کرنے کے لیے، مثلا ساس خلاف ہوئی جا رہی ہے، شوہر خلاف ہوا جا رہا ہے، کسی کی بیوی خلاف ہوئی جا رہی ہے، نندے پریشان کر رہی ہیں، کسی جگہ کوئی اور خاندانی مسئلے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ 30 مرتبہ اگر روزانہ اس کی آیت نمبر 37
وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. آیت نمبر 37 کو اگر انسان خلوت میں پڑھے اور توجہ کے ساتھ پڑھے اور 30 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس کے جتنے بھی مخالف رشتہ دار ہیں وہ اپنی مخالفت کو ختم کر دیں گے. یہ بڑی مجرب. دیکھا آپ نے ہر آیت کے لحاظ سے اس کے اندر ایک عجیب خزانے ہیں. اتنے مختلف قسم کے نوعیت کے کام اب دیکھیں کہ کبھی بچہ رو رہا ہے تو اس کے لیے الگ ہے، اور فقر و فاقے کے لیے الگ ہے، اور جناب گمشدہ چیزوں کی بازیابی کے لیے الگ ہے، اور جناب رشتہ داروں کو رام کرنے کے لیے. اس کے ایسے عجیب و غریب اس کے فضائل اور اس کے فائدے ہیں سورہ یاسین کے کہ باقاعدہ علماء اور مفسرین سرگرداں اور حیران رہے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر آخر کون سی کوئی آیت ایسی ہے جو اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے فائدے سورہ یاسین کے دلواتی. ابن عباس جو پیغمبر کے صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے یاسین کے فضائل کے اندر بہت زیادہ غور کیا کہ کس آیت نے اس کے اتنے زیادہ فضائل بیان، اس کے فضائل جو ہے اس کے اندر پیدا کی ہیں. تو کا غور و فکر کے بعد مجھے اس آیت نتیجہ پتہ چلا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ جو اس آیت کے اندر آیت آئی ہے یہ اس کے تمام اس قسم کے فضائل اور اتنے زیادہ مختلف الگ قسم کی نوعیت کے کاموں کی وجہ سے کہ پروردگار جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی. یہ کیونکہ اس کے اندر آیت ہے اس وجہ سے اتنے مختلف و نو قسم کے کام سورہ یاسین کے ذریعے انجام پاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ یاسین کتنی زیادہ فضیلتوں کی حامل سورہ ہے. اگر کوئی روزانہ اس کو پڑھے نماز فجر کے بعد یا ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھے تو زندگی کے کتنے سارے کام اس کے کتنی آسانی کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں. تعقیبات نماز میں امام زمانہ علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد نے جو یہ سورہ بتایا ہے آغا مرشی کو اور ہماری تعلیم کے لیے بھی ہو گیا ہے، تو اس کو کتنا زیادہ اپنے تعقیبات میں رکھنا چاہیے. نماز ظہر کے بعد سورہ عما یتساءلون، یہ جس کو سورہ نبا کہا جاتا ہے، چھٹے امامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 سال تک روزانہ اگر اس سورے کو پڑھ لیا جائے، 1 سال تک روزانہ نماز ظہر کے بعد، تو سال پورا بھی نہیں ہوگا اور اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد. اچھا، اگر کوئی شخص چاہے کتنی زیادہ، اگر آپ روایات کو دیکھیں جو عابد شب زندہ دار ہوتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی بہت فضیلت آئی. تو روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ شب داروں میں عبادت کے لیے جو راتوں کو جاگتے ہیں ان میں میرا شمار ہو جائے تو اس کو سورہ نبا کو پڑھنا چاہیے. سورہ عما یتساءلون مختصر سا سورہ، اس کو اگر پڑھے تو اس کا شمار راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والوں میں ہو جائے گا. اور یہاں پر اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہاں نبأ العظیم سے مراد ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لحاظ سے اس سورے کو پڑھنے والے کا شمار پکے اور خالص ولایت امیر المومنین کے ماننے والوں میں ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے نماز عصر کے بعد سورہ فتح وہ بتائی گئی ہے چھٹے امام کے حوالے سے. ظالم حاکموں سے بھی ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے وہ جو پالیسیز بناتے ہیں کہ جس میں عوام کا نقصان ہوتا ہے، اور جو اور عالمی پالیسیز ہیں جس کے نتیجے میں صاحبان ایمان کا نقصان ہوتا ہے، تو ظالم حاکموں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ فتح جو ہے وہ بہت ہی اہم ترین سورہ بنتا ہے. اور خاص طور پر ایک عمل اس کا ایسا ہے کہ یہ جو سورہ ہے اس کی ابتدائی 7 آیات، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر اور یہ 7 آیات تک، ان 7 آیات کو اگر زعفران سے کسی لڑکی کے لباس پر لکھا جائے کہ جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، تو علماء نے بتایا کہ ان 7 آیتوں کو مثلا کوئی سا بھی ایسا لباس، سفید رنگ کا لباس اس کا لے لیا جائے اور اس میں زعفران سے سورہ فتح کی ابتدائی 7 آیتیں لکھی جائیں تو اس سے بہت ہی جلد بہترین رشتہ خواستگاری کے لیے آئے گا. تو دیکھیے یہ عام طور پر یہ تمام چیزیں یہ سب ہیں، لیکن ہم کیونکہ ان پر عمل نہیں کرتے ہیں اور ظاہری اور مادی وسائل کے اوپر توجہ زیادہ ہو گئی ہے، روحانی باتوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے.
تو یہ بھی ایک عمل اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے نماز عصر کے بعد 2 سورے بتائے ہیں، سورہ عصر اور سورہ نوح۔ ان میں سورہ عصر جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی کتنا تو مختصر سا سورہ، کتنے آسانی سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک چیز کی لوگ اس کو پریکٹس بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اداس یا ڈپریشن کے عالم میں ہو اور اس پر یہ سورہ پڑھ دیا جائے یا یہ سورہ وہ خود پڑھ لے، تو اس کا فوراً وہ یاسیت اور ڈپریشن یا غمزدگی اس کی دور ہو جاتی۔ سورہ عصر کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی، اور اس سورے کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب سورہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ سورہ حضرت امیر کی شان میں نازل ہوا تھا۔ تفسیر قمی میں باقاعدہ یہ بات آئی ہے کہ یہاں پر اس سورے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا جو لفظ آیا ہے، الا الذین آمنوا کا جو جملہ آیا ہے کہ خسارے سے بچ جانے والوں سے مراد یہاں پر وہ افراد ہیں کہ جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اسی سورے کی امیر المومنین کی شان میں نازل ہونا اور مومنین کے لحاظ سے اس کی جو خصوصیت ہے کہ باقاعدہ تفسیر در منصور جو علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اس کی 6 جلد کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سورہ پیغمبر کے اصحاب باصفا میں اس قدر ہر دل عزیز تھا کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ والعصر کی تلاوت نہ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، پھر اسی میں سورہ عصر کے بعد سورہ نوح کی تلاوت بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو سورہ نوح کی تلاوت کرتا ہے تو وہ حضرت نوح کی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے جو حضرت نوح نے اس سورے کے اندر مانگی اپنے والدین کے لیے اور مومن و مومنات کے لیے۔ حضرت نوح کی خاص دعا ہے، یعنی اس سورے کا پڑھنے والا حضرت نوح کی اس دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس دعا کا مصداق بن جائے گا اور یہ دعا اس کے لیے بھی قرار پا جائے گی۔ اچھا، اس لحاظ سے سورہ نوح کے لیے ایک خاص طور پر وہ افراد کے جو کہ بے اولاد ہوتے ہیں، نہیں اس سے پہلے ہاں ایک اور چیز کہ قیدی اگر اس کو پڑھے تو وہ رہائی پا لیتا ہے، نجات پا لیتا ہے قید سے۔ سورہ نوح کی ایک خصوصیت یہ بھی، اور ایک اور علماء نے ایک چیز بتائی ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت ہی کوئی ارجنٹ حاجت قبول کروانی، بہت ارجنٹ، ٹائم نہیں ہمارے پاس، کل کا بھی وقت نہیں، آج ہی اور ابھی اس کو قبول ہونا ہے، اتنی ایمرجنسی والی کوئی بات ہو گئی، تو وہ سورہ نوح پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، اس کی وہ ارجنٹ خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ جو بھی دعا سورہ نوح کو پڑھنے کے بعد بہت ہی زیادہ تعجیل جس کے اندر چاہیے اس کو قبولیت کے لیے، تو وہ سورہ نوح پڑھ کر دعا مانگے۔ اور جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا اولاد کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عمل کو 3 دن کرنا ہے، اور 3 روز تک نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد سورہ نوح کی 3 آیتیں پڑھنی ہیں۔ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، 10، 11 اور 12۔ آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، اور ان آیات سے پہلے 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان میں وہ 3 آیتیں پڑھنی ہیں جو سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 جس کے اندر اولاد کا تذکرہ ہے۔ تو اور سورہ نوح کی 3 آیات پڑھنی ہیں، 10، 11 اور 12، اور اس میں ان 3 آیات سے پہلے 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور ان 3 آیات کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ کہنا ہے، اور درمیان میں یہ 3 آیتیں جو سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ اور تیسری شب جب ہو، اس عمل کو کرنے کے بعد جب تیسری شب ہو
تو پھر زن و شوہر کا ملاپ ہو تو یہ روایت میں ہے کہ پھر پروردگار عالم انشاءاللہ ضرور ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا. تو یہ ایک سورہ نوح کے لحاظ سے عمل ہے. یعنی اس کے بہت سارے، اور جب بھی آپ تعقیبات میں سورہ پڑھتے ہیں نا تو تمام فائدے اس کے حاصل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ نماز مغرب کے بعد سورہ ملک کو پڑھنے کی تاکید آئی تھی. سورہ ملک کی تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ عذاب قبر سے بچانے والا یہ سورہ ہے، عذاب قبر سے بچانے والا. اور یہ سورہ مردے کے لیے اگر پڑھا جائے تو انتہائی سرعت اور تیزی کے ساتھ یہ عذابوں کو برطرف کروانے کے لیے قبر میں پہنچ جاتا ہے. انتہائی سرعت اور تیزی کے ساتھ بہت ہی فوری طور پر مردے کی مدد کرتا ہے جا کر، اور جس سمت سے بھی مردے کی طرف عذاب قبر کوئی آنا چاہے تو یہ سورہ وہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مانع بن جاتا ہے. جب اس کا ایک نام مانعہ بھی ہے. یہ جھگڑا کرے گا اور مردے تک کسی بھی سمت سے عذاب نہیں ہونے دے گا. یہ تو آپ کے سامنے ویژوائز کرنے کے لیے کہ انسان کتنی زیادہ قبر میں مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، تو پہلے سے اس کا انتظام کر کے جائے اور روزانہ نماز مغرب کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے. یہ بھی مختصر سا سورہ ہے، اتنا بڑا سورہ نہیں. سورہ ملک کی روزانہ نماز مغرب کے بعد کوشش کرے کہ تلاوت کرے، کیونکہ عذاب قبر سے بچانے والا سورہ ہے. اور اس سورے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر کے احیاء کا ثواب بھی دلاتا ہے، جس کے لیے آپ پورے سال انتظار کرتی ہیں، پورے سال انتظار کرتی ہیں کہ شب قدر آئے، ہم اس میں دعائیں مانگیں. اس سورے کو اگر پڑھا جائے تو یہ شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عام دنوں میں بھی آپ کو دلوا دیتا ہے. اور عام چیزیں بھی بہت ہیں اس کی، اگر آپ واقعی پریکٹس کر کے دیکھیں، جن لوگوں نے کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بڑی مجرب چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ ہم مادیات کے پردوں کے اندر اتنے زیادہ غرق ہو چکے ہیں، دبیس حائل ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ چیزیں. فرماتے ہیں کہ اگر اس سورے کی، سورہ ملک کی آیت نمبر 23 اگر کوئی شخص دانت کے درد میں 7 مرتبہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر جس جگہ پہ درد ہو رہا ہے پڑھے تو فوری طور پر دانت کے درد میں آرام آتا. آیت نمبر 23 7 مرتبہ دانت کے درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اگر اس آیت کو پڑھا جائے، آیت نمبر 23 کو، تو بہت زیادہ جلد اس میں آرام آ جاتا ہے. اچھا، نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بھی اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے. ہمارے چوتھے امام تو دن اور رات دونوں میں دن میں بھی سورہ ملک کو پڑھتے تھے، رات میں بھی سورہ ملک کو پڑھتے تھے. اور پیغمبر اسلام کی خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو. یعنی اس سورہ کو یاد کر لینا چاہیے، پیغمبر کی خواہش یہ ہے. زبانی یاد کریں کچھ عرصے تک، ظاہر ہے مشکل سے مہینہ بھر بھی آپ کو نہیں لگے گا. اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ بھی یاد کرنا شروع کریں گی تو یہ سورہ ملک زبانی یاد ہو جائے گی، تو پیغمبر کی خواہش پوری ہو جائے گی. عشاء کے بعد، ابھی مغرب ہوئی، اب عشاء کے بعد ایک تو سورہ واقعہ کی بہت تاکید ہے. ایک فقر و تنگ دستی کے لحاظ سے حضرت ابن مسعود کا جو واقعہ ملتا ہے وہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی، اب ان سے میرے مرنے کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی مسئلہ ان کو لاحق نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ سورہ اتنا اہم ہے، سورہ واقعہ، کہ اس باقاعدہ اس سورے کو لکھ کر گھر میں اگر لگائیں تو خیر و برکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو لکھ کے کسی جگہ لگانا بھی چاہیے. اور روح بھی بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی اس سورے کو پڑھنے والے کی. بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خود چوتھے امام کا جب اپنا حالت احتضار تھا اور روح جس میں اطہر سے پرواز کرنا چاہتی تھی، اس حالت احتضار میں ہمارے چوتھے امام سورہ واقعہ کی تلاوت فرما رہے تھے. تو سورہ واقعہ کی بڑی اس لحاظ سے امپورٹنس ہے. اور خاص طور پہ سورہ کو یوں بھی یاد ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے اس موقع پر جب ان کا وضع حمل، ڈیلیوری وغیرہ کا کوئی مسئلہ قریب ہو، تو اس ڈیلیوری کے موقع پر وہ خاتون اگر سورہ واقعہ پڑھے تو اس کا وضع حمل انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کسی کمپلیکیشن کے ہو جاتا ہے. تو یہ اس سورہ کی جو ہے وہ خصوصیت ہے.
اور اس سورے کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت رکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور اتنی خصوصیت امیر المومنین سے یہ سورہ رکھتا ہے، سورہ واقعہ اتنی زیادہ نسبت رکھتا ہے کہ اس نسبت میں امیر المومنین کا کوئی اور شریک نہیں ہے سوائے امیر المومنین کے. اور اس کو پڑھنے والا باقاعدہ ثواب الاعمال میں جملے لکھے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا حضرت امیر المومنین کا رفیق بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے جو سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے. اور یہ اتنا عظیم سورہ ہے اور اتنا ایک لحاظ سے بھاری سورہ جسے کہا جائے کہ پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ 4 سوروں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. اور پیغمبر اسلام کے بالوں میں سفیدی نظر آنے لگی تھی جب یہ سورہ نازل ہوئے تھے. اس میں ایک سورہ ہود ہے، ایک یہی سورہ واقعہ ہے، سورہ نبا اور سورہ مرسلات. یہ 4 سورے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر نے کہا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی بہرحال فاستقم کما امرت، باقاعدہ جو آیت بھی ہے کہ رسول استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو اس آیت نے بھی پیغمبر کے اندر ایک ایسی کیفیت کو پیدا کیا تھا کہ پیغمبر کے بال سفید ہونے لگے تھے. تو بہرحال اس سورے کی بڑی خصوصیت ہے، اور خاص طور پر رزق کے حوالے سے اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے رزق کے حوالے سے، تو اس کا ایک خاص عمل ہے کہ اس کو آپ لوگ پتہ نہیں کیوں آپس میں سب بات چیت شروع کر دی. عملیات آپ لوگ بعد میں ایک دوسرے کو بتا دیجیے گا، ابھی تو جو میں بتا رہا ہوں صرف وہ سنیے. ہفتے کے دن سے اس کو شروع کیا جائے، ہفتے کے دن سے، اور ہر رات کو 3 دفعہ پڑھا جائے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ وہ سورہ ہے کہ جو صفا پہاڑی کے اوپر اگر کوئی شخص حج و عمرے کے لیے جائے تو وسعت رزق کے لیے 3 مرتبہ سورہ واقعہ کو وہاں پر بیٹھ کر پڑھنا. اور سورہ احزاب کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی دیر صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھیں گے اور یہ سورہ بھی پڑھیں گے تو بے پناہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور لوگوں کی ایسی مالی مشکلات حل ہوئی ہیں اس سے کہ باقاعدہ اگر کوئی شخص جا رہا ہو تو آپ فرمائش کر کے کہ میری طرف سے صفا پہاڑی پر بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ دیجیے گا، یہ فرمائش کر کے اسے بھیج سکتے ہیں. تو ہفتے کے دن سے اس کو شروع کرنا ہے. روزانہ ہر رات کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے. صرف ایک ایکسیپشن ہے، شب جمعہ. شب جمعہ 8 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی اور 5 ہفتوں تک یہ عمل جاری رکھنا ہے. بہت ہی جلد اس کی مالی مشکلات کو حل ہونے کی نوید اور خوشخبری اس کو ملے گی. سورہ واقعہ ہفتے کے دن سے شروع کریں، ہر رات 3 مرتبہ پڑھتے ہوئے جائیں، شب جمعہ میں 8 دفعہ پڑھیں، اور 5 ہفتوں تک کا یہ عمل ہے، اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد مالی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی. اور ہر مرتبہ اس سورے کو پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اور جس کے بعد آگے اس دعا کے اندر امام حسن اور امام حسین کا واسطہ بھی دیا گیا ہے. تو یہ والی دعا الخصوص جو ہے وہ اس کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد سورے کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کی جائے. اور یہاں تک تو ہو گیا، یہ امام نے جو بتائے تھے، چھٹے امام نے جو بتائے تھے، یہ سورے بتائے تھے. البتہ نماز عصر کے بعد ایک سورہ اور ہے، اگر 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لی جائے، سورہ قدر 10 مرتبہ. اور یہ عمل جو ہے، یہ جو تعقیب ہے ایک لحاظ سے، یہ ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد اگر کوئی شخص سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھے تو تمام مخلوقات کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے. تمام مخلوقات کے برابر. سوچیے آپ کتنا زیادہ ثواب اس کو دیا جائے گا. اور یہ تو ہو گئے کچھ سورے ہیں، کچھ آیات ہیں کہ جس کو آپ اپنی سہولت کے مطابق آپ کیلنڈر بنا لیں، ایک ڈائری مینٹین کر لیں، کب کون سے دن فوراً اور ڈائری کھول کے دیکھیے کہ آج مجھے یہ سورہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے. اس کے مطابق اپنی خود ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ کون سی تعقیبات آپ کو کرنا. اس کے بعد اہم ترین تعقیبات، بلکہ جتنی بھی تعقیبات بیان ہو جائیں، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے اہم اس کے اندر نمبر 1 جس کو تعقیب قرار دینا چاہیے
وہ ہے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تمام تعقیبات کے اندر سب سے افضل ترین تعقیب تسبیح حضرت زہرا. دیکھیے جو تسبیح، اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ؟ تسبیح کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو تسبیح موجودات ہیں، یعنی تمام اجسام بلا استثناء ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. جتنی موجودات ہیں، جتنی پروردگار نے خلق کی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. زمین و آسمان، ستارے اور سیارے، حتیٰ کہ جتنے چرند پرند آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے نباتات ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. جتنے بھی حیوانات ہیں، یہ جو کچھ بول رہے ہیں، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ہر چیز کا ایک، جس کو کہا جاتا ہے ایٹم جو ہوتا ہے، ایٹم کے جتنے چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہیں، وہ ہر وقت پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں. بظاہر یہ خاموش سی ایک کائنات ہے، کائنات کے اندر کتنی خاموشی ہے، لیکن اس کے اندر نغمہ تسبیح ہر وقت گونج رہا ہے. اور ہم جیسے بے خبر لوگ اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے. ہمیں بظاہر خاموشی کائنات کے اندر نظر آتی ہے، لیکن ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا. باقاعدہ ہمارے ایک عالم گزرے آخوند کاشی، یہ فرماتے تھے کہ میں روزانہ نماز فجر کے وقت مدرسہ فیضیہ کے درختوں کی تسبیح اپنے کانوں سے سنتا ہوں. تو جن کی چشم برزخی کھلی ہوئی ہوتی ہے، جن کی سماعت برزخی کھلی ہوئی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان چیزوں کو سن بھی سکتے ہیں. باقاعدہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 بھی ہے، اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ کوئی پتھر ایسا نہیں ہے، جو پتھر ہیں بلکہ پتھر خوف خدا سے پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے گر جاتے. یعنی پہاڑوں کے پتھر خوف خدا کی چوٹیوں سے زمین کے اوپر گرتے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم مادیات والے جو ہیں، جو غرق ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی. حتیٰ کہ ہمارے چھٹے امام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو بھی کبھی کوئی دیوار بھی گرتی ہے، کوئی چھت گرتی ہے، کوئی دیوار گرتی ہے، اس کی جو گرنے کی ایک آواز دھم سے جو آپ کو آتی ہے، یہ خود اس کی ایک تسبیح، یہ تسبیح ہے جس کی آواز سنائی دیتی. پیغمبر فرماتے تھے جانوروں کے منہ پر کبھی بھی نہ مارو، کیونکہ وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں. جانوروں کے لیے بھی آیا کہ تسبیح کرتے ہیں. حتیٰ کہ جو آپ لباس پہنتی ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا، اللہ کی تسبیح. پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ کو لباس دھونے کو دیا، کہا کہ اس کو دھو دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل ہی تو میں نے دھویا تھا. پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کی تسبیح رک جاتی. تو میلے کپڑے جتنی دیر، جب یہ ہے کہ گندے برتن نہ رکھے جائیں گھروں کے اندر. آپ سنتے نہیں ہیں کہ بہتر ہے کہ برتن صاف، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ماسی صبح کو آئے گی تو سارے گندے برتن جمع کر کے آپ رکھ رہی ہیں، وہ ان کی تسبیح رک جائے گی برتنوں کی. میلے کپڑے جتنے جمع کر کے رکھیں گے، ایک ہفتے بعد دھوئیں گے مثلا، ان کی تسبیح رکی رہے گی. تو میلی چیزیں یہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتی. پیغمبر نے فرمایا میلے کپڑے اللہ کی تسبیح نہیں کرتے. اچھا، اب یہ تسبیح کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ کیا زبان حال سے ہوتی ہے یا زبان قال سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے زبان حال اور ایک ہوتا ہے زبان قال. مثلا آپ کسی سے کہتی ہیں کہ آج تو میں بہت تھک گئی، یعنی اپنی تھکاوٹ کا اظہار آپ نے زبان قال سے کیا، بتایا لوگوں کو میں تھکی ہوں، ورنہ بظاہر پتہ نہیں چل رہا تھا. اس کو کہتے ہیں زبان قال. اور ایک ہوتی ہے زبان حال، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کل رات سوئی نہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ آنکھیں بتا رہی ہیں، یہ زبان حال ہے. تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ آج تم بہت پریشان ہو، چہرہ بتا رہا ہے، یہ زبان حال ہے، ورنہ چہرہ بولتا تو نہیں ہے. اس کو زبان حال کہا جاتا ہے. تو یہ جو تسبیح موجودات ہے، یہ جو تمام موجودات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، یہ کہ ان کی کیا کوئی زبان ہے یا زبان حال ہے؟
یہ زبان قال سے تسبیح کرتی ہیں یا زبان حال سے؟ اس میں مختلف علماء کے نظریات ہیں. بہرحال سب سے بہتر نظریہ یہ ہے کہ یہ موجودات جتنی بھی ہیں یہ زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور زبان قال سے بھی کرتی ہیں. سنائی بھی ان کی تسبیح دیتی ہے، بس کان ہونے چاہیے جو اس تسبیح کو سن سکیں. اور دیکھیے آج کل یہی سب چیزیں زبان حال اور زبان قال کے اندر، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یعنی گیلیکسیز اور جتنے بکھرے ہوئے اجسام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول. اچھا، روایت میں ایک یہ بھی بات آئی ہے کہ صرف ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا یہ حضرت سلیمان کی پوری سلطنت سے بہتر ہے. کیا کچھ حضرت سلیمان کی سلطنت میں نہیں تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اہمیت ہے ان کی کہ باقاعدہ کچھ غربا ایک دفعہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ یا رسول اللہ دولت مند تو ہم سے آگے نکل گئے. ایک لحاظ سے انہوں نے ایک شکایت کی، وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے. وہ حج پر جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی حج پر جانا ہے کہ خراجات ہوتے تھے، وہ حج کر سکتے ہیں، ہمارے لیے حج کرنا مشکل ہے. وہ صدقات کثرت کے ساتھ دیتے ہیں، ہمارے لیے صدقات دینا جو ہے بہت مشکل ہے. وہ اسلحہ خرید کر جہاد کے اوپر جا سکتے ہیں، ہمارے لیے اتنا پیسے ہمارے پاس نہیں کہ ہم اسلحہ خرید سکیں. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو کہ روزانہ اگر 100 مرتبہ تم اللہ اکبر کہو تو یہ 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہوگا. 100 غلام روزانہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر، یعنی جو پیغمبر نے چیز بتائی. اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ 100 اونٹ حج پر ساتھ لے جانے سے زیادہ افضل ہے. انسان حج پہ ایک جانور قربانی کا لے کے جاتا ہے، وہ 100 اونٹ حج پہ جس طرح قربانی کے جانور ساتھ لے کر جائے اور وہاں پر اللہ کی راہ میں قربانی کرے، اس سے بہتر. اور جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے وہ جنگی ہتھیاروں سے لیس 100 گھوڑے راہ خدا میں جہاد کے لیے لے جانے سے افضل. اور جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے اس کا عمل تمام لوگوں کے اعمال سے افضل ہو جائے گا. تو پیغمبر نے یہ تمام چیزیں بتائیں. غریب غربا جتنے تھے خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امیروں نے بھی اس حدیث کو سن لیا اور وہ بھی ان تمام اذکار کو بجا لانے لگے. اب غریب جو تھے وہ دوبارہ شکایت لے کے پیغمبر اسلام کے پاس آئے. کیا یا رسول اللہ وہ تو یہ اعمال سارے تو امیروں نے بھی کرنے شروع کر دی. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ خدا کا ایک احسان ہے اور وہ جسے چاہتا ہے احسان مند بناتا ہے، وہ صاحب عظمت اور صاحب فضل ہے. درود بھیجیے محمد علیہ. تو یہ جو تسبیح آپ پڑھتی ہیں، تسبیح حضرت زہرا، اس کے اندر یہ تمام کے تمام اذکار جو بھی آپ نے سنے جو اتنا فائدہ دلوانے والے ہیں، وہ اپنے خاص عدد کے مطابق وہ کتنے زیادہ فائدے آپ کو دلوا رہے ہیں. باقاعدہ جو تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ جو ہر شخص نے سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ مال غنیمت کے سلسلے میں کچھ کنیزیں اور غلام پیغمبر کے پاس آئے ہوئے تھے. تو اچھا دیکھیے اس زمانے میں لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی غلامی اور کنیزی یہ کیا ہے. اس زمانے میں کنیزی اور غلامی کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ گویا ان افراد کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرنا، انہیں پڑھانا لکھانا، انہیں ہنر سکھانا، ان کو مہذب بنانا. اور یہ تمام کام جب انجام پا جاتے تھے تو معصومین کی سیرت یہ تھی کہ اس کے بعد غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے. تو باقاعدہ من لا یحضر الفقی کی روایت ہے کہ اس قدر شہزادی مشق کا پانی بھر بھر کر لاتی تھیں کہ باقاعدہ کاندھوں پر وہ مشق کو باندھنے کے لیے جو خاص قسم کا ایک چیز ہوا کرتی تھی اس کے نشانات کندھوں پر آ گئے تھے. اور سینکڑوں کی تعداد میں جو روٹیاں پکاتی تھیں مستحقین کے لیے اور گیہوں کی جو پسائی ہوا کرتی تھی
تو اس سے لباس انتہا سے زیادہ گردآلود ہو جاتا تھا، اور اس روٹیوں کی پکائی میں جو آگ اور دھواں نکلتا تھا وہ اس حد تک زیادہ شہزادی کے لباس کو متغیر کر دیتا تھا کہ پورے لباس کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا تھا، اور چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت امیر سے دیکھا نہیں گیا اور کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور کنیز کی خواہش کریں کہ وہ آپ کو جتنا حق آپ کا ہے، جتنا حق دیگر صحابہ کا ہے، اتنا ہی حق آپ کا بھی ہے، تو آپ درخواست لے کر اپنے بابا کے پاس جائیے۔ حضرت زہرا گئیں اور ایک دفعہ تو بابا سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس آ گئی۔ پیغمبر کو پتہ چلا کہ شہزادی آئی تھی تو پیغمبر اس کے بعد شہزادی کے گھر خود تشریف لائے۔ در سیدہ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں۔ اور اندر جو حجرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک حجرہ شہزادی کا بھی۔ تو جا کر اپنی خواہش کا شہزادی نے بہرحال اظہار کیا، کہا بیٹی ٹھیک ہے، تمہیں کنیز چاہیے یا ایسی تسبیح سکھا دوں جو ملائکہ آسمانی کو بھی بہت پسند۔ بیٹی نے فوراً کہا بابا مجھے تسبیح عطا فرمائیے۔ پیغمبر نے تسبیح کا وہ طریقہ عطا فرمایا جو آج ہم سب لوگ نمازوں کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ شہزادی انتہائی خوشی کے عالم میں اس تسبیح کو لے کر گھر آئیں۔ حضرت امیر نے پوچھا کہ کیا کنیز کو ساتھ لائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابو الحسن اس سے بھی زیادہ بہتر چیز میں لے کر آئی ہوں۔ اور جب بتایا کہ بابا نے یہ والی تسبیح دی ہے، اس تسبیح کا ذکر سن کر حضرت امیر بھی خوشی سے نہال ہو گئے، اور ابھی کچھ ہی دن اس کو پڑھتے ہوئے تھے اس تسبیح کو کہ پروردگار نے حضرت زہرا کو وہ کنیز بھی عطا کر دی کہ تمام دنیا کے صاحبان اقتدار اور ملکاؤں کے نام آج آپ کو یاد نہیں ہیں، لیکن اس کنیز کا نام ہر مومن کے دل کے اوپر نقش ہے، فضہ۔ لوگ اس کنیز کا نام رکھنا سعادت سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کنیز کا ہاتھ شہزادی کے ہاتھ میں دیا اور ایک ہدایت بھی کی۔ ہدایت شہزادی کو نہیں تھی، اصل میں وہ شہزادی کی ماننے والیوں کو تھی کہ کنیز میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، مگر دیکھو پورا کام اس پر ڈال کر گھر کے کاموں سے غافل نہ ہو جانا۔ اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تم کو ایسی چیز دے رہا ہوں کہ جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور یقیناً اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر چیز ہوتی تو پیغمبر اپنی بیٹی کو وہی چیز عطا کرتے۔ یعنی اس پوری کائنات میں تسبیح حضرت زہرا سے افضل کوئی بھی چیز نہیں۔ تو اب حضرت زہرا نے خود بھی اس تسبیح کو تعقیبات میں پڑھنا شروع کر دیا، اور پیغمبر اپنی اس بیٹی کی عبادت کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ میری بیٹی تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور جب میری بیٹی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو اس کا نور ملائکہ کو روشنی عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے ستارے اہل زمین کو روشنی عطا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے اے ملائکہ میری اس کنیز فاطمہ کو دیکھو جو میری عبادت میں مصروف ہے، اس کا بدن میرے خوف سے لرز رہا ہے اور انتہائی حضور قلب کے ساتھ یہ میری عبادت کر رہی ہے، انتہائی حضور قلب کے ساتھ میری عبادت اور میری اطاعت میں مصروف ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فاطمہ کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے امان دے دی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو شہزادی خود اس تسبیح کو پڑھا کرتی تھی۔ اچھا، اب اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ سب کو پتہ ہی ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور ایک طریقے میں
اس کے برخلاف بھی ہے، یعنی اس کو الٹا کر کے تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر اور رائج طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، سب سے زیادہ افضل طریقہ بھی یہی، جس طرح آپ پڑھتی ہیں اسی طریقے سے پڑھیے۔ اس میں ایک مسئلہ صرف یہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں فقہی مسئلہ بھی بیان ہو جائے کہ شک آ جاتا ہے اس میں کہ ہم نے کتنی تکبیرات تمہیدات اس میں غلط ہو گیا، تحمیدات یا تسبیحات پڑھی ہیں، یعنی تکبیرات 34 مرتبہ اللہ اکبر، تحمیدات 33 مرتبہ الحمدللہ، اور تسبیحات 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اچھا، جہاں پر آپ کو یہ شک ہو کہ کہیں میں نے کم تو نہیں پڑھ دی ہیں، تو اگر آپ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی ہیں تو آپ کم پر بنا رکھ کر، مثلا آپ کو یہ ہے کہ پتہ نہیں میں نے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا ہے یا 33 دفعہ پڑھا ہے، اور ابھی آپ الحمدللہ شروع نہیں کیا آپ نے، اس وقت شک ہو رہا ہے آپ کو، تو آپ کم پر بنا رکھیں، یعنی سمجھیں گے 33 دفعہ پڑھا ہے، ایک دفعہ اور پڑھ کے 34 کا عدد مکمل کریں اور اس کے بعد الحمدللہ کی طرف جائیں۔ اور اگر آپ اس مرحلے سے آگے بڑھ کر اگلے ذکر میں آ گئیں، آپ نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا اور شک ہو رہا ہے کہ میں نے شاید اللہ اکبر 34 دفعہ نہیں پڑھا، اس صورت میں شک کی طرف توجہ نہ دیں، شک کی طرف توجہ، یہ اس وقت تھا مرحلہ شک پہ توجہ دینے کا کہ جب آپ اگلے مرحلے میں داخل نہ ہوئیں، لیکن جیسے ہی آپ نے اگلا ذکر پڑھنا شروع کر دیا، اگلے مرحلے میں آ گئیں، تو پچھلے جو ذکر کے متعلق شک ہو رہا ہے اس پر آپ توجہ نہیں دیں گے۔ اچھا، اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ دی ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ انگلیوں پہ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ دی، تو آپ پھر دل میں یہ نیت یہ کریں کہ جتنا معین عدد تھا وہ میں نے تسبیح حضرت زہرا کے طور پر پڑھا ہے، اور جو زیادہ پڑھ دیا ہے میں اس پر سے ہاتھ اٹھاتی ہوں، یعنی وہ ایک الگ سے ایک مستحب ذکر ہو گیا، وہ تسبیح حضرت زہرا کا پارٹ نہیں تھا، تو اس سے بھی کوئی فرق، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ارے ہم نے تو زیادہ پڑھ دیے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل میں اس وقت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ جتنے میں نے اس میں اذکار معین تھے وہ تسبیح کی طور پر میں کاؤنٹ کرتی ہوں، اور جو زیادہ پڑھتے ہیں اس پر سے میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہوں، یعنی وہ تسبیح کے طور پر نہیں تھے بلکہ الگ سے ایک ذکر خدا وہ شمار ہو جائے آپ کے لیے۔ تو اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یقین ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ دی، نہیں، اگر پہلے تو یہ کہ یقین ہے کہ کم پڑھی ہیں، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر یقین ہے کہ میں نے کم پڑھی ہیں، وہ تو پہلے تو شک ہو رہا تھا نا کہ پتہ نہیں کم پڑھی ہیں یا نہیں، تو وہ جو شک کا مسئلہ آپ نے سنا، لیکن یقین ہے کہ کم پڑھی ہیں، تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جس کے بھی متعلق آپ کو یقین ہو کہ مثلا میں نے 34 دفعہ اللہ اکبر میں سے اتنے عدد کم پڑھے ہیں، تو ایک روایت میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس عدد کی طرف جائے، اس کو مکمل کرے اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے کی طرف آئے۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے کم پڑھی، اور اگر یقین ہے کہ اس نے زیادہ پڑھ دی ہیں، تو پھر وہی والا مسئلہ جو ابھی اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ یقین ہے کہ زیادہ پڑھ دی ہیں تو زیادہ پر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے اور کہے جو معین عدد میں نے تسبیح کے طور پر جو پڑھا ہے وہ تسبیح میں شمار کرتی ہوں، اس سے زیادہ ایک عام ذکر بن جائے گا۔ تو بہرحال ایک یہ بس اس میں اس طرح کے کچھ مسائل ہیں کہ شک کی صورت میں کیا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس میں ابھی بھئی کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کا ذکر یہ تو تھا زیادہ پڑھ دیا جائے تو کوئی بات نہیں، جتنی زیادہ پڑھ دیں، اس میں عدد کے اندر منحصر کیوں کیا گیا ہے اعمال اور اذکار کو، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے، عدد کی رعایت کے اندر بڑے بڑے اسرار پوشیدہ ہیں، بڑے راز ہیں اس کے اندر کہ 34 دفعہ کیوں ہے، 33 دفعہ کیوں ہے، اعداد کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ دیکھیے، خاص تاثیر بھی ہوتی ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ آپ فون کے کتنے سارے زیادہ ڈیجٹس ہوتے ہیں، ایک بھی ڈیجٹ آپ نے اگر صحیح طور پر اس کو پریس نہیں کیا، ایک رہ گیا، تب بھی فون نہیں ملتا ہے۔ چابی کے دندانے جو ہوتے ہیں اس میں ایک بھی اگر دانہ کم ہے یا دندانہ اس کی شکل ویسی نہیں ہے جس طریقے سے چابی کے تالے کے اندر لگتی ہے، وہ تالا کبھی نہیں کھلتا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال اور اذکار میں عدد کی اہمیت، فاضل شوستری ہمارے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے وفق المراد فی العلم الاوفاق والعادات، باقاعدہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کے متعلق یہ بات کہی کہ جو عدد ہے نا کہ اتنی دفعہ اس چیز کو پڑھا جائے،
اس کی ایک مثال لکھی ہے، پانی کے اس حوض کی مانند ہے جس میں انسان غسل ارتماسی کا ارادہ رکھتا ہو، ڈبکی لگا کے جو غسل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر پانی کی گہرائی کم ہے تو غوطہ لگانا دشوار ہوگا، بھائی پورا انسان غوطہ لگا ہی نہیں سکتا، پانی اتنا کم ہے نہیں، عدد آپ نے اگر کم کر دیے تو کبھی غسل ارتماسی رحمت خدا کے اس حوض کے اندر آپ پورے شرابور نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر گہرائی بہت زیادہ ہو تو تالاب کی، یعنی عدد آپ نے ضرورت سے زیادہ پڑھ دیے تو ڈوب جانے کا خدشہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک مثال دی ہے اس کی کہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی حوض میں غسل ارتماسی کرے، پانی کم ہوگا تو یا پانی کم ہوگا تو غوطہ نہیں لگا سکے گا، پانی بہت زیادہ ہوا تو ڈوبنے کے امکانات ہو جائیں گے، یا اس کے اندر کوئی نقصان تو نہیں ہوتا لیکن اثر پذیری متاثر ہوتی۔ جیسے کہ آیت اللہ نخودگی کا عمل پچھلی مرتبہ آپ نے سنا تھا کہ جناب وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھی جائے۔ آپ نے کہا کہ بھئی کیا حرج ہے اگر میں ہم فیہا خالدون تک پڑھ لوں؟ نہیں، اس کی اثر پذیری متاثر ہوتی۔ علماء نے اسی کی مثال دی کہ مثلا اگر کسی شخص کو مثلا ڈائبٹیز ہے تو اس کو کوئی ایک معین دوا کھانی ہوتی، وہ میڈیکل اسٹور جا کر کہے ڈائبٹیز کی جتنی دوائیں ہیں ساری اس میں سے میں میڈیکل اسٹور سے نکال کر ایک وقت میں کھا لوں تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہو سکتی ہے اس کی۔ دیکھا جائے تو اس نے ساری دوائیں ڈائبٹیز کی کھائی ہیں، اس میں اس کا مرض شفا یاب ہونا چاہیے تھا، نہیں، انہیں نقصان ہو جائے گا۔ تو کبھی جو کہا جاتا ہے کہ فلاں سورے کی فلاں آیت پڑھیں، آپ نے کہا پوری آیت پڑھنے کے بجائے پورا سورہ کیوں نہ پڑھ لوں، تو اس کی اثر پذیری متاثر ہو سکتی ہے۔ پڑھ تو سکتے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، آیات کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن جس خاص عمل کے لیے وہ مخصوص آیت ہی بتائی گئی ہے اس کو آیت کے طور پر ہی پڑھنا ہے، پورے سورے کے طور پر پڑھنا پھر وہ میڈیکل اسٹور والی مثال ہو جائے گی کہ اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کی روایات کے اندر بھی آئی ہے کہ باقاعدہ امام نے ایک دعا تعلیم کی، لوگ اسی وقت بیٹھے بیٹھے دعا کو پڑھنے لگتے تھے۔ ایک صحابی نے اس کے اندر بیدہ الخیر کا اضافہ کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ بے شک ہر خیر خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جتنا میں نے کہا ہے فقط اتنا پڑھو، اس میں اضافہ کچھ نہ کرو۔ امام نے وہ مشہور جو دعا ہے یا مقلب القلوب والی، اس راوی نے یا مقلب القلوب قلوب والابصار کا اضافہ کر دیا۔ امام نے فرمایا یقیناً خدا مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جتنا ہم نے کہا ہے فقط اتنا پڑھو، والابصار کا اضافہ نہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء جو فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا بھئی کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم تشہد میں شہادت ثالثہ کا اضافہ کر لیں تو حضرت امیر کی گواہی تو دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزوں کا ہی فرق پڑ جاتا ہے کہ پروردگار نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کو آپ اپنے طور پر اس طرح سے اضافہ کریں، نہ صرف اثر پذیری چیزوں کی متاثر ہوتی ہے بلکہ کچھ مجتہدین کے نزدیک تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو عادات اذکار چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ہی عمل کریں، اس کو اپنے طور پر بنانے کی کوشش نہ کریں، نہ اس میں کوئی اضافہ کریں اور نہ کمی۔ تسبیح حضرت زہرا کب پڑھنی چاہیے، کب پڑھیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کی بہت تاکید ہے، ہر واجب نماز کے بعد بھی تاکید ہے اور ہر مستحب نماز کے بعد بھی تاکید ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اگر ہر واجب نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کو بجا لائے اس حالت میں کہ ابھی اس نے پہلو کو تبدیل نہ کیا ہو، یعنی اپنے دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں کے اوپر سے ہٹایا نہ ہو، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کا پڑھنا۔ دوسرا موقع جو تسبیح حضرت زہرا کا ہے وہ ہے سونے سے پہلے۔ یہ ان افراد میں شمار ہو جائے گا جو اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرتے ہیں۔ قرآن میں ایسے افراد کی بہت زیادہ تعریف کی گئی جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو سونے سے پہلے جو افراد بھی تسبیح حضرت زہرا پڑھ کر سوتے ہیں ان افراد میں ان کا شمار ہو جاتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور بہت بہترین فائدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص بندہ مومن بستر پر جاتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، اور شیطان بھی ایک آتا ہے اس وقت اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے دن کا اختتام خیر پر کرو، اپنے دن کا اختتام خیر پر کرو
اور رات کو خیر سے شروع کرو. اچھا، شیطان آ کر تاکید کرتا ہے کہ اپنے دن کا اختتام گناہ پر کرو اور رات کو گناہ سے شروع کرو. اچھا، اس کے اندر وہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جو پڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز فجر کو صبح کو نہیں اٹھیں گے. وہ بے نمازی خاص طور پر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے دن میں بھی تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اس کا اختتام بھی گناہ پر تم نے کیا ہے، اور اس رات کا جو شروعات ہے یہ بھی گناہ کے اوپر کرو، اور اس کا ارادہ کرواتا ہے کہ صبح نماز نہیں پڑھنی. اچھا، اب امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرشتہ یہ بات کہہ رہا ہے اور شیطان یہ بات کہہ رہا ہے، اگر بندہ مومن فرشتے کی بات کو تسلیم کر لے اور تسبیح حضرت زہرا پڑھ لے تو فرشتہ شیطان کو اسی وقت دور کر دے گا، اور بیدار ہونے تک وہ فرشتہ اس بندے مومن کی حفاظت کرے گا، اور وہ فرشتہ ساری رات عبادت میں مصروف رہے گا، اور خدا اس فرشتے کی تمام رات عبادت کا ثواب اس بندے مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اللہم صلی علی محمد. تو تسبیح حضرت زہرا سوتے وقت پڑھنا بے پناہ فائدے دلواتا ہے. تیسرا موقع تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کا خاص طور پر علماء اور بزرگوں کی قبور کی زیارت سے پہلے بھی تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کی تاکید ہے. لوگ عام طور پر جیسے قم جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں اور دیگر علماء کے قبور کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تسبیح حضرت زہرا کو پڑھنے کی تاکید آئی. علماء اور بزرگان دین کی قبروں پر جا کر تسبیح کو پڑھنا، اور عمومی طور پر بھی انسان جو قبرستان جاتا ہے وہاں پڑھ کر تمام ارواح مومنین کو ہدیہ کر دے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس کے علاوہ سفر سے پہلے یا سفر سے پہلے پڑھنا بھول گیا تو سفر کے دوران تسبیح حضرت زہرا پڑھے، پورا سفر سلامتی کے ساتھ اس کا واپس آنے تک صحیح و سالم رہے گا. اور خاص طور پر ایک سوتے وقت برے خوابوں سے بچنے کے لیے تو بہت سے علماء نے تاکیدی مستحب قرار دیا ہے تسبیح حضرت زہرا کا پڑھنا. جن افراد کو برے خواب آتے ہوں یا وہ چاہیں کہ مجھے برے خواب نہ آئیں تو وہ سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھیں. واجب نمازوں کے بعد بھی بہت تاکید ہے، مستحب نمازوں کے بعد بھی بہت تاکید ہے. اور تسبیح کا پڑھنا خود الگ سے بھی ایک فضیلت ہے. دیکھیے جیسے قنوت ہے، قنوت الگ سے نماز سے ہٹ کر کوئی قنوت نہیں ہے، نماز کے اندر ہی صرف قنوت پڑھا جاتا ہے. 3 جو تکبیرات ہیں وہ تعقیبات نماز کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، ان کا تعلق بھی نماز سے ہے. لیکن تسبیح حضرت زہرا مستقل خود بھی ایک عبادت ہے، یعنی اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھیں تب بھی تسبیح حضرت زہرا پڑھنا ایک الگ سے ایک مستقل عبادت شمار کی گئی. اور ویسے تسبیح حضرت زہرا ہے لیکن دیکھیں تو تمام چیزیں اللہ کی تسبیح ہیں، تسبیح حضرت زہرا کے نام سے لیکن تمام تسبیح اللہ کی. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس تسبیح کو کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ قرآنی حکم پورا کر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اس کا شمار ذکر کثیر کرنے والے افراد میں ہو جاتا ہے، امام فرماتے. اور اتنی اہم ترین یہ تسبیح ہے کہ جس وقت صفین کی گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اس میں بھی حضرت امیر تسبیح حضرت زہرا اس وقت بھی انہوں نے فراموش نہیں کی تھی. اللہم صلی علی محمد. اور یہی وجہ ہے کہ امام 1000 رکعت سے زیادہ افضل اس تسبیح کو پڑھنا شمار کرتے تھے، 1000 رکعت سے افضل. اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ وہ سنتی ہیں نا شہزادی کا وقت شہادت، جو اسما سے آخری الفاظ انہوں نے کہے تھے، اسما جب میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی، کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہی. یعنی یہ آخری کلمات تسبیح سب سے بہترین یقیناً یہ وہی تسبیح ہوگی جو کہ
شہزادی کو پیغمبر اسلام نے عطا کی تھی، یعنی شہزادی کے حالت احتضار کے جو کلمات ہیں، جیسے آپ نے چوتھے امام کا سورہ واقعہ کا سنا، شہزادی کے آخری کلمات یہ تسبیح تھے. تو اس تسبیح کی بہت زیادہ اہمیت اس لحاظ سے. اچھا، خود اس تسبیح کو کوشش کریں کہ ایسی چیز ہے تسبیح، ایک تو ہر وقت آپ کو خدا کا ایک ذکر یاد دلائے گی، اس کو ہاتھ میں رکھنے کی بھی تاکید آئی. دیکھیے آج کل بہت ساری چیزوں کو نا بدنام کر دیا گیا. روڈوں کے کناروں پر برقعے پہننے والی عورتوں نے پردے کو بدنام کرنا شروع کر دیا. داڑھی رکھنے والے بہت سارے دہشت گردوں نے داڑھی کو بدنام کر دیا. کچھ دہشت گرد مدارس نے اچھے تمام مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے. اور اسی طریقے سے اس تسبیح کو ہاتھ میں لینے بہت سارے ریاکاروں نے اس تسبیح کو ہاتھ میں لے کر اور بدنام کرنے کی کوشش کی. کفار کے اندر بھی اس قسم کے بہت سارے ریاکار ہیں کہ جن کے ہاتھ پوری انسانیت کے خون کے اندر نہلائے گئے ہیں گویا. اور خود مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے افراد اس قسم کے ہیں کہ جناب 1,00,000 دانوں کی تسبیح اور 10,00,000 دانوں کی تسبیح، اس طرح کی چیزیں رائج کر کے اس تسبیح کو بھی اگر کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو لوگ اس کو ریاکاری کے طور پر اس کو تعبیر کرتے ہیں. اس قسم کی چیزوں کو آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے نا. انشاءاللہ یہ جب ہماری گفتگو ایک آئے گی، ایک تو شاید اگلی گفتگو تو جو کچھ باقی ماندہ تعقیبات ہیں اس موضوع پر ہوگی، لیکن اس کے بعد نمازوں کو قبول کیسے کروائیں، اخلاص اس کے اندر کیسے پیدا ہو. تو اس کے اندر یہی ایک بڑا مسئلہ آج کل ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر سیلفی لینے کا ایک مسئلہ اخلاص کے منافی ہے. وہ انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری گفتگو آئے گی. تو جو خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والی چیزیں تھیں ان کو بھی لوگ جو ہے ریاکاری کے لیے کرنے لگے. یہ اتنی بڑی تسبیحاں بنانا، 1,00,000 دانوں کی، 10,000 دانوں کی، 10,00,000 دانوں کی تسبیحاں بنانے کا کیا اس کی تک ہے. بہرحال تو اس لحاظ سے تو ہاتھ میں لینے کی بڑی تاکید ہے. یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ جس کو لوگوں نے بدنام کر دیا. دیکھیے اہل حرم جب دربار یزید میں پہنچے تھے تو یزید نے چوتھے امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے اور میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا، اگر یہ جوابات نہیں دے سکے تو میں ان کو قتل کر دوں گا. اچھا، یزید نے دیکھا کہ چوتھے امام مسلسل ہاتھ میں تسبیح لے رہے ہیں، کوئی ذکر پڑھ رہے ہیں اور تسبیح کو گھما رہے ہیں. پوچھا یہ کیسی تسبیح ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے بابا نے میرے جد سے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام نماز فجر کے بعد کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے اور تسبیح ہاتھ میں لے کر تسبیح کے اوپر ذکر کرتے تھے، اور باقاعدہ خاص ذکر تھا، وہ بھی امام نے بتایا کہ اللہم انی اصبحت سے شروع ہوتا. تو امام نے فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ ذکر پیغمبر پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد جس سے بھی بات کرنا چاہتے تھے بات کرتے تھے. اس تسبیح کو ہاتھ میں لے کر بغیر کسی ذکر کو پڑھے بس تسبیح کے عدد کو گنا کرتے تھے، یعنی انگلیوں پر بس تسبیح کو پھیرا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر اس پر پڑھتے تھے پیغمبر، یہ ایک طرح کا حرز ہے کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد اس کو پڑھے تو پورا دن بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو آپ نماز مغربین کے بعد اس ذکر کی تکرار کرتے تھے اور تسبیح کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر پیغمبر سو جاتے تھے. یعنی اس ذکر کو پڑھیں اور رات کو اگر کوشش کریں رات کو اس ذکر کو پڑھنے کے بعد تسبیح کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لے جیسے پیغمبر کرتے تھے. اور فرماتے تھے کہ اس طرح انسان ہر بلا سے محفوظ ہو جائے گا. اور اس وقت امام فرماتے ہیں اور اس وقت بھی جو میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ تسبیح میں لیے ہوئے ہوں تو اپنے جد رسول اللہ کی پیروی کر رہا ہوں، ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. جب چوتھے امام نے جملے کہے تو فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت رہ گیا بالکل، یعنی یزید، اور امام کے قتل کے ارادے سے باز آ گیا. اگرچہ کچھ علماء نے اس روایت کو کہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ معتبر روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ علماء کہ جو کہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ تسبیح ہاتھ میں رکھنی چاہیے اور تسبیح کو چاہے کوئی ذکر نہ بھی اگر پڑھیں صرف تسبیح کے دانوں پر بھی انگلی گھماتے رہیں تو وہ بھی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. اچھا، تسبیح کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تسبیح بدبختی سے بھی نجات دلاتی، بدقسمتی سے نجات دلاتی. دیکھیں لوگ آج کل کتنے زیادہ پریشان ہیں، وہ جو کام کریں وہ کام ناکام ہونے لگتا ہے، بزنس فلاپ ہو رہے ہیں، تعلیم کے اندر ناکامیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہونے میں مشکل ہے، شادی ہو جائے
تو جناب شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، بچے پریشان ہو رہے ہیں. غرض ایک ناکامیوں کا ایک سلسلہ اور بدقسمتیوں کا ایک سلسلہ سا نظر آنے لگا. اس میں یقیناً بدعمالیوں اور گناہوں کا بہت بڑا دخل ہے، لیکن علل خصوص اس وجہ سے امام بھی ہمارے یہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرح جس طرح نماز کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو تسبیح ہے یہ بدبختی سے نجات دلاتی ہے، بدقسمت بننے سے نجات دلاتی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی ہے اور ابھی سے تسبیح کو پڑھنے کا عادی ہو گیا ہے، دیکھیے مسئلہ بہت ہو گیا ہے بچوں کو. آج کل ہم دیکھتے ہیں ان کو بہت زور زبردستی کر کے اگر آپ نمازیں پڑھوا بھی دیتے ہیں تو انہوں نے ادھر نماز ختم کی اور یہ جا وہ جا تسبیح پڑھنے کا تو کوئی رجحان ہی نہیں. تو بچپن سے اگر ان کی یہ عادت ڈال دی جائے تو یہ جو بدقسمتیاں ساری زندگی پھر ساتھ لگی ہوتی ہیں، ان تمام بدقسمتیوں سے بھی نجات مل جائے گی. اولاد آئندہ زندگی میں کبھی پریشانیاں اس کو نہیں آئیں گی. نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھیں، خاص طور پہ اسکول جاتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت بچوں کو تسبیح سے زہرا پڑھنے کو یاد دلائیں. دروازے پر رک جائیں کہ پہلے سب لوگ تسبیح پڑھیں گے پھر باہر نکلیں گے. تو یہ چیزوں کو اس طرح سے رائج کرنا چاہیے تاکہ آئندہ زندگی میں مشکلات نہ ہوں. اور سب سے زیادہ تو اس تسبیح سے شیطان ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی خوشی اس تسبیح کے اندر. اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدبختی خوش قسمتی میں کیسے تبدیل ہوتی؟ یہ تسبیح پڑھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بدبخت یا بدقسمت لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ذلیل و کمتر سمجھے جاتے ہیں، بلند مقام کو وہ حاصل نہیں کر سکتے، نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان سے چھن جاتی ہیں، نقائص اور عیب لوگوں کے سامنے ان کے ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگ انہیں برا اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا بدقسمتی، کس کو شمار کی جاتی. لیکن جب وہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے تو 34 مرتبہ اس کے اندر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. 34 دفعہ اللہ اکبر، یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ بہت عظیم ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ پڑھنے والا اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے اور خدا اس پڑھنے والے کو دنیا میں بلند نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں. وہ اس کو حقیر اور پست رہ جانے دے لوگوں کے سامنے، یہ ممکن نہیں ہے. خدا تو اپنی جیسی صفات اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے نا. جب وہ اس کی عظمت بیان کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو عظیم کہنے والا خود دنیا کے اندر چھوٹا رہ جائے؟ اللہ اس کو بھی بلندی عطا کرے گا. اس طرح سے اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہوگی. اس کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے، یعنی دیکھیں الحمدللہ نعمتوں کے شکر کے طور پر کہا جاتا ہے. اور پروردگار خود قرآن میں کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو یہ کیسے ممکن ہے جو اتنی مرتبہ دن میں الحمدللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس سے نعمتیں چھن جائیں اور اس میں کوئی اضافہ نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں. تو لازمی ایسے افراد کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدلنے لگتی. اور جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، یعنی اللہ کو وہ ہر قسم کے نقص سے بری کرتا ہے، ہر عیب سے بری کرتا ہے، اس کی تقدیس اور تسبیح بیان کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کو عیبوں اور نقائص کے ساتھ رہ جانے والا قرار دے دے؟ پروردگار بھی اس کی تمام عیبوں اور کمیوں اور نقائص کو پورا کرتا چلا جائے گا، اس میں کوئی کمی باقی رہنے نہیں دے گا. تو اللہ کو بڑا کہنے والا 34 مرتبہ اللہ اس کو اس دنیا میں بڑا کرے گا. اللہ کی ہم 33 مرتبہ کہنے والا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے تمام کمیوں اور نقائص کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ کی تقدیس اور اس کو تمام عیبوں سے اور برائیوں سے مبرہ قرار دے رہا. تو اس طرح سے اس کی یہ بدبختی خوش قسمتی کے اندر تبدیل ہوتی چلی جائے گی ان کلمات کے زیر اثر جو اس کے اندر پائی جاتی. اور خوش قسمتی کو بدقسمتی کو خوش قسمتی میں تبدیل کرنے والا ایک چیز اور بھی ہے، وہ نمازوں کے اندر ہی اگر ہو جائے تو نمازوں کی ابتدان میں نے بیان کیا تھا جب الحمد کے بعد کے دوسرے سورے کے مسائل بیان کیے تھے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں کہ بدقسمت بھی ہوگا تو وہ خوش قسمت بن جائے گا. یعنی پہلی رکعت میں، نمازوں کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنے والا وہ بدقسمت بھی ہوگا تو خوش قسمتی میں اس کی تبدیل ہو جاتی. اور اس سورے کو پڑھنے والا، روایات میں کہ یہ تسبیح حضرت زہرا کو پڑھنے والا 2 قسم کی نجات اس کے لیے لکھی جاتی. ایک تو جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی، تسبیح حضرت زہرا پڑھنے والا جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا. اور دوسری نفاق سے اس کو نجات مل جائے گی.
منافقت، اس کا عمل اس کے علم کا ساتھ نہیں دیتا، جبھی تو منافق ہوتا ہے، پتہ ہے اس کو کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، بری ہیں، لیکن اس سے چھوٹتی نہیں، اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ من سبح تسبیح فاطمہ علیہ السلام قبل ان یثنی رجلہ من صلاتہ الفریضہ غفر اللہ لہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھے گا اپنے پہلو کو بدلے بغیر صلاۃ فریضہ یعنی واجب نماز کے بعد، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اچھا، اب مغفرت کے متعلق بھی علماء نے کہا کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عفو اور ایک ہوتی ہے مغفرت، ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ یہاں اللہ عفو کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ جو ہے صرف گناہ کو معاف فرمائے گا، بلکہ ہے اس کی مغفرت کر دے گا۔ دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ عفو جو ہوتا ہے وہ تمام گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دینے کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا حساب نہ لیا جائے، اس کو کہتے ہیں عفو، اور گناہوں کے کوئی آثار بھی باقی نہیں رہتے۔ لیکن اگر کہا جائے خدا مغفرت کر دیتا ہے، تو مغفرت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فیض اور رحمت کا نزول بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کا فیض اور اللہ کی رحمت کا نزول اس پر ہوتا ہے، تمام اس کے نقائص بھی برطرف ہو جاتے ہیں۔ یعنی عفو کے بعد مغفرت ہوتی، یعنی عفو میں صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مغفرت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ خوبیاں اور کمالات بھی عطا ہوتے ہیں پروردگار کی طرف سے۔ انسان اگر صرف عفو کی بات ہو، عفو جسے آپ پڑھتی ہیں، عفو کی اگر بات ہو تو انسان صرف ہلاکت سے نجات پاتا ہے، لیکن اگر مغفرت ہو تو اس کی ہلاکت کی نجات کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ عفو میں انسان گناہ کے بعد معافی مل جاتی ہے، لیکن اسی درجے میں رہتا ہے، البتہ نیچے نہیں گرنے پاتا۔ مغفرت میں اخلاق حسنہ کے اگلے درجوں میں ترقی بھی اس کو دی جاتی، یعنی اگر غفر اللہ لہ جو امام نے تسبیح کے لیے فرمایا، اس کی مسلسل کمالات کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، صرف گناہوں کی معافی نہیں ملے گی، بلکہ مسلسل اس کے درجات کی ترقی بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ کہ عفو اور مغفرت کے اندر ایک فرق ہے۔ اچھا، اب جو یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جو شخص بھی نماز واجب کے بعد بغیر توقف کے تسبیح حضرت زہرا پڑھے تو خدا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی بھی اس کو عطا ہوتی۔ تو اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ فائدہ اس کو اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ پہلو کو تبدیل نہ کرے اپنی، بہت مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس میں بغیر توقف کے اس تسبیح کو بجا لائے۔ ایک اور فائدہ جو اس کا ہے تسبیح حضرت زہرا کا خاص طور پر، وہ ہے کان کے جو امراض ہیں اس سے یہ تسبیح خاص طور پر شفا دلواتی۔ ایک صحابی نے آ کر باقاعدہ امام سے شکایت کی تھی کہ میں اونچا سننے لگا ہوں، تو چھٹے امام نے فرمایا تم پر حضرت زہرا کی تسبیح کا پڑھنا لازم ہے، یعنی یہی تمہارا علاج ہے۔ تسبیح حضرت زہرا خاص طور پر اپنے کان کے امراض کے سلسلے میں اس کو پڑھا جائے، اور اس لحاظ سے بھی نیت کر لی جائے کہ جو ہم ایک کان سے ان کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں نصیحتوں کو، یہ بھی کان کے امراض میں آ جائے گا۔ اچھا، اس صحابی فرماتے کہ میں نے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اس نیت سے، تو بہت ہی جلد میرا وہ کان کا مرض رفع ہو گیا۔ تو کان کے ہر مرض کے سلسلے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ تسبیح ویسے تو ایک تو تسبیح کا وہ طریقہ ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، تو یقین کیجئے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس تسبیح کے کچھ شرائط کمال بھی ہیں۔ یعنی اس کو آپ کیسے اس تسبیح کو فائدہ مند بنا سکتی ہیں کہ واقعی یہ سب فائدے دلوائے جو ابھی آپ نے سنے۔ سب سے پہلی چیز علماء فرماتے ہیں حضور قلب ہونا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں بس جلدی جلدی عدد مکمل کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس پڑھ کے ختم کرنا ہے، نہیں، یہ اس طرح سے نہیں، حضور قلب ہو۔ حضور قلب یعنی غفلت جو خود ایک گناہ ایک سمجھی جاتی۔ دیکھیے جس طرح کہا جاتا ہے نا، اگر کوئی شخص غوطہ زنی کرے اور بالکل غافل ہو، غفلت کا شکار ہو، تو ڈوب جانے کا خدشہ ہوگا، بھائی توجہ دیجئے اب کہاں غوطہ لگانے جا رہے ہیں۔ تو
اور یہاں پر خیر ویسا نقصان تو نہیں ہوگا، البتہ اتنے فائدے نہیں ملیں گے، اور فائدے نہ ملنا بھی ایک لحاظ سے نقصان ہے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ تسبیح حضرت زہرا کے بالکل وہی آداب ہیں جو تسبیحات اربعہ کے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ جس وقت تسبیح انسان پڑھے غیر اللہ سے منقطع ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہیں لے کر آئے۔ دنیا جہان کی جو ہر وقت ہم پتہ نہیں کون کون سے خیالات کے اندر غرق ہوتے ہیں، تسبیح میں پوری کنسنٹریشن پیدا کریں کہ نماز کی طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں۔ شرائط کمال میں سے کہ حضور قلب ہونا چاہیے اور غیر اللہ سے منقطع ہو جائے، اور تضرع و زاری کوشش کرے کہ ان تسبیحات کو پڑھتے ہوئے کچھ روئے اور گڑ گڑائے۔ ایک ہوتا ہے کہ بالکل بے کیف انداز سے بس ایک عدد کو مکمل کرنا ہے اور جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرنا ہے، نہیں، ذرا ڈوبے اس کے اندر، روئے گڑ گڑائے۔ یہ دوسرا ادب ہے تضرع و زاری، اور اللہ کی عظمت کے آگے خود کو حقیر سمجھتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھے۔ دیکھیے اگر حضور قلب نہیں ہوگا تو عام طور پہ کوئی کسی سے لاکھ اپنے عشق و محبت کا اظہار کرے، لیکن ادھر ادھر کے خیالات میں غرق ہو، اس سے محبت کرنے والی شخصیت سامنے بیٹھی ہے اور وہ کسی اور کے خیالات میں کھویا ہو، تو اس دنیا کے اندر بھی اس کا دعویٰ محبت نہیں مانا جاتا۔ تو پروردگار عالم کا تذکرہ کر رہا ہے اور دنیا جہان کے حقیر مخلوقات کے خیالات اور موجودات کے خیالات میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ فائدہ نہیں دلوائے گی۔ تو حضور قلب ہونی چاہیے، اور کوشش یہ کرے کہ اگر کہیں سے یہ تسبیح اصلی خاک شفا والی تسبیح اس کو مل جائے جو کہ بڑی نایاب ہے، علماء بڑی مشکلات کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اگرچہ ناممکن نہیں ہے، لیکن تربت امام مظلوم کی مٹی جو کہ عام طور پر سرخ ہو جاتی ہے، زیارت کے لیے بھی رکھی جاتی ہے، یا مثلا بہت سے لوگوں نے یعنی باقاعدہ ان کی تصویریں کھینچ کر رکھی ہیں کہ جو اصلی تربت کے اندر جو عام سجدگاہیں ہوتی ہیں اس میں واقعی کوئی اصلی تربت ہو تو عاشور کے روز وہ سرخ ہو جاتی ہیں۔ تسبیحات کے اندر لوگ تسبیح کے وہ بعض دانے کے جس کے اندر حقیقی اوریجنل خاک شفا ہوتی ہے وہ دانے سرخ ہو جاتے ہیں، تو باقاعدہ زیارت کے لیے عام طور پر عاشور کے روز رکھی بھی جاتی ہیں۔ یعنی باقاعدہ لوگوں نے، اور اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات بھی نہیں کہ تسبیح اس طرح سے اپنے رنگ کو تبدیل کرتی ہیں۔ اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری تو اصل تربت امام مظلوم کی تسبیح کو دوران نماز اپنے امامے کے اوپر رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری وہ ہیں کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کو قائم کیا تھا۔ یہ اتنی مقدس شخصیت تھی کہ تسبیح جو اصل امام مظلوم کی قبر کی تھی اس پہ باقاعدہ اپنے امامے کے اوپر رکھ کر اس کو نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس تسبیح کے جو دیگر وہ ہیں آداب اس میں ہے کہ اس کو بلا فاصلہ پڑھا جائے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ بلا فاصلہ، کیونکہ جہاں آپ نے فاصلہ ڈالا اس میں اور دیگر دنیاوی چیز لے کر آئے تو نقصان دہ ہو جائے گا۔ یہ شیخ بہائی نے باقاعدہ کتاب ان کی ہے مفتاح الفلاح، وہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو نماز کے لیے ضرر رساں ہے وہ تعقیبات کے لیے بھی ضرر رساں ہے۔ یعنی ادھر آپ نے اس میں فاصلہ ڈالا، ادھر ادھر کی باتوں میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں گردن گھما کے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے وہ فائدے نہیں مل سکیں گے آپ کو، یعنی پہلو بدلے بغیر بلا فاصلہ پڑھنی۔ اور ماوالات بھی ہونے چاہیے اس میں، یہ نہیں کہ مثلا آپ نے 34 دفعہ تکبیرات پڑھ لی اس کے بعد خاموش ہو گئیں، آپ ادھر ادھر دیکھنے لگیں، لوگوں سے بات کرنے لگیں جب تک تسبیح رکی رہی، پھر جب بات چیت ختم ہو گئی تو پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا، یا مثلا آپ نے گردن گھما کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا دوران تسبیح۔ نہیں، یہ ماوالات نہیں ٹوٹنے چاہیے، ون گو کے اندر ہی ہو جانے چاہیے یہ تسبیح۔ تو اچھا، آج کل لوگ وقفے بہت دینے کا پوچھنے لگے ہیں اعمال میں، چھوٹے چھوٹے بھی عمل بتائیں۔ مثلا کہا جائے کہ جناب سورہ بے نمازی کے لیے سورہ مومنون کو 7 دفعہ پڑھنے کا عمل ہے، کہ اگر کوئی بچہ، نوجوان یا کوئی شخص نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو وہ 7 مرتبہ سورہ مومنون کا عمل بتایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کئی دنوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے عملیات بھی، یہ تو چلیں پھر بھی کچھ بڑا ہے، اور چھوٹے عملیات بھی، مثلا کسی خاتون کا آیا کہ جناب شادی نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیے، تو جب عمل بتائے گا کہ بھئی سورہ یاسین پڑھنی تو بہت بڑا عمل ہے کہنے لگی، اب کوئی چھوٹا نہیں۔ تو یہی کہا گیا ان سے کہ سب سے چھوٹا یہی کہ اللہ میں سے کہیں اللہ میں میری شادی کروا دے، بس سب سے چھوٹا عمل پھر یہی ہے کہ بس یہ دعا ہلکی سی مانگ لیں۔ یعنی اس کے اندر بھی جناب اختصار، پتہ نہیں اور کون سا اختصار چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی دعا قبول کرانے میں زیادہ سیریس نہیں ہے۔ خیر، تو لوگوں کو نہ جانے وقت کے لحاظ سے کیا ایسی ایمرجنسی
ہونے لگی ہے کہ یہ جلد بازی کس بات کی ہے کہ فوراً کوئی چھوٹا عمل بتائیں کیونکہ اور دیگر اہم کاموں میں ہمیں مصروف ہونا ہے. آج بھی ہم لوگ ہنستے ہیں, ہماری والدہ کا جب آنکھ کا آپریشن ہو رہا تھا, آپ کو پتا آنکھ کے آپریشن بے ہوش وغیرہ نہیں کیا جاتا موتیا کے آپریشن میں, دوران آپریشن ڈاکٹر سرجن صاحب سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ تو سرجن نے کہا کہ کہیں اس کے بعد آپریشن کے بعد کہیں آپ کو کسی شادی وغیرہ میں جانا ہے فوراً. یعنی انسان ہر وقت, یہ تو خیر ایک مذاق کے لحاظ سے بات تھی کہ اتنی ایسی کیا ایمرجنسی ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ تمام عملیات کے لیے وقت کم پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی اہم کام کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے. تو بہرحال موالات ہونے چاہیے صحیح طور پر, اور باقاعدہ فروع کافی کے اندر ایک روایت بھی ہے کہ چھٹے امام اس تسبیح کو متصلاً فوراً بعد پڑھا کرتے تھے اور درمیان میں کسی بھی چیز سے اس کو قطع نہیں کرتے تھے, درمیان میں کسی چیز سے قطع نہیں کرتے تھے, کوئی بات چیت وغیرہ نہیں کرتے تھے. اور اس کا ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ تسبیح حضرت زہرا کو پوری خوشی کے ساتھ پڑھنا ہے, کاہلی اور سستی کے ساتھ نہیں پڑھنا. علماء جس طرح مثال دیتے ہیں کہ اگر مثلا کسی شخص کو ہے کہ جناب میں اگر اس عمل کو اگر آپ کر لیں تو 5 کروڑ روپے کا پرائز بانڈ ملے گا, تو کتنی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا. تو اور اس کے اندر اتنے سارے فائدے بتائے جا رہے ہیں, اتنے سارے فائدے بتائے جا رہے ہیں, تب بھی اس کو کوئی چاشنی, کوئی روحانیت محسوس نہیں ہو رہی. جناب ساری زندگی گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں, درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں, جنت اس پر واجب ہوئی جا رہی ہے, اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو رہی ہے, خوش بختی کے اندر اس کی بدقسمتی تبدیل ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی کوئی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہے اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے. تو بہرحال ہماری مثال اس بیمار کی سی ہو جاتی ہے کہ جو بیماری میں خوش ذائقہ غذائیں بھی سامنے موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو بد ذائقہ لگنے لگتی ہیں. تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم لوگ روحانی طور پر کتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ اس تسبیح کو پڑھنے کا اور وہ لطف ہمیں محسوس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اچھا, باقاعدہ اس تسبیح کا ایک ادب اور بھی جو کہ آداب معنوی 2000 مستحب اور مکروہ اعمال کی جو ایک فہرست ہے اس کے اندر بھی بتایا گیا. روح اللہ ولی ابر کوئی کی جو کتاب ہے, اگرچہ کسی حدیث کے اندر الگ سے تو نہیں ہے لیکن اس کتاب کے اندر اس کا ایک ادب بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ بہتر ہے کہ جو تسبیح کے جو دانے ہیں یہ نیلے رنگ کے ہوں یا آسمانی رنگ کی ڈوری کے اندر کوئی سے بھی دانے پیروئے ہوئے ہوں. مثلا آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ تسبیح ہے, اس کے اندر جو اندرونی ڈوری ہے یہ آسمانی رنگ کی ہو جس کے اندر یہ دانے پیروئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ادب بیان کیا ہے انہوں نے, بلکہ انہوں نے تو مستحبات میں اس کو شمار کیا, لیکن اگر مستحب نہ بھی کہیں تب بھی ایک بہتر چیز شمار کی گئی. اب اس کی وجہ تو نہیں بیان کی گئی کہ اس کا یہ رنگ ڈوری کا کیوں ہونا چاہیے, لیکن ایسی عجیب و غریب تسبیح کے واقع اس کی کیا کیا اسرار اس انداز کے ہوں گے. اور آداب میں ایک چیز اور بھی ہے, جیسے ابھی کہا کہ یا تو تسبیح خود ہی نیلے رنگ کی ہو یا کم سے کم اس کی ڈوری. اور ایک اور ادب یہ کہ تسبیح حضرت زہرا کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے, ایک مرتبہ تسبیح پوری ختم کرنے کے بعد. شاید وجہ تو نہیں پتا لیکن شاید یہ تسبیحات اربع سے بڑی مماثلت رکھتی ہے. جب امام خمینی نے کہا تھا کہ ان دونوں کے آداب ایک ہی طرح کے, تسبیح جب پوری پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو اس کے اندر صرف ولا الہ الا اللہ یعنی صرف کلمہ اس کے اندر نہیں تھا تسبیح کے اندر. تو جب ہی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک لحاظ سے اس کلمے کا اضافہ بعد میں مستحب ایک تسبیح حضرت زہرا کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جائے, تاکہ تسبیحات اربع جس پہ خانہ کعبہ کی ساری بنیادیں قائم ہیں جس تسبیح کے اوپر. جی جی آواز نہیں آ رہی. اس پہ آ رہا ہے, ڈسپلے ہو رہا ہے سر؟ ٹھیک. تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے. اچھا, سونے سے پہلے خاص طور پہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے, کیونکہ آج اس کو ختم کرنا ہے, سونے سے پہلے جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تو اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے, وہ اگر پڑھی جائے تو بہت اچھا ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. یہ خاص طور پر پڑھی جاتی. اور مومن کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے
کہ اس کے پاس یہ تسبیح رہنی چاہیے، خواہ چھوٹی تسبیح ہو 34 دانوں کی کم سے کم ہو، یہ اس کے پاس رہنی چاہیے۔ باقاعدہ مکارم الاخلاق میں علامہ تبریسی نے ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں مومن کی 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کے پاس ہونی چاہیے، جس میں ایک مسواک، کنگا، جائے نماز، عقیق کی انگوٹھی اور 34 دانوں کی تسبیح۔ تو بہرحال دیکھیے تسبیح کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ انسان فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے، جو حدیث آپ کے سامنے اس میں فرشتوں سے شباہت ہو جاتی ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ اس کو پڑھوں، کوشش کریں کہ اس تسبیح کو تسبیح کے اوپر پڑھیں۔ اس پہ پورا آج کلپ آپ کو دکھانے کا ارادہ تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، جس پہ ہم ایک دفعہ پہلی کلاس لے چکے ہیں کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھنی چاہیے یا تسبیح کے اوپر دانوں والی تسبیح پر پڑھنی چاہیے۔ تو زیادہ بہتر یہ کہ دانوں والی تسبیح پر پڑھیں، اس میں انگلیاں اور تسبیح دونوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور تعقیبات میں خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو تعقیبات میں فراموش نہ کریں۔ چوتھے امام باقاعدہ صحیفہ سجادیہ میں جو مناجات ہے اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگار ہر نماز کے بعد میرے والدین کی یاد کو میرے دل سے دور نہ کرنا، یعنی ہر نماز کے بعد میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کے لیے تجھ سے بخشش طلب کروں۔ تمام اعمال و تعقیبات کے بعد جب بھی انسان انجام دے لے تو اس کے بعد اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کرے۔ یہ خود تعقیبات کا ایک لحاظ سے حصہ ہے کہ چوتھے امام یہ کیا کرتے تھے۔ اور باقاعدہ ایک خاص عمل اور بھی ہے کہ جو ابن طاؤس نے جمال الاسبو میں اور مکیال المکارم جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ تقی موسوی اصفہانی نے لکھا، اور یہ تمام تعقیبات سے جب آپ فارغ ہو جائیں، اگرچہ 2 تعقیبات ایک لحاظ سے ابھی بھی بچی ہوئی ہیں، سجدہ شکر اس پہ ہماری آئندہ گفتگو ہوگی اور زیارت جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد، لیکن ایک لحاظ سے تمام دعاؤں کے ساتھ تعقیبات آج ختم ہو گئی ہیں۔ تو جب تمام انسان دعاؤں اور تعقیبات سے فارغ ہو جائے تو معصوم سے روایت ہے کہ جو نماز کے بعد اس کا تمام تر ثواب رسول اللہ کو، مولا علی کو اور دیگر اوصیاء کی خدمت میں ہدیہ کر دے، خدا اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ مرتے دم تک کی سانسوں تک بھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اور جسم سے روح پرواز کرنے سے پہلے اسے باقاعدہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارا ہدیہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور آج تمہاری اس نیکی پر اجر و ثواب عطا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تمہارا دل شاد رہے، تمہاری آنکھیں روشن رہیں، اور اس چیز پر جو خدا نے تم کو عطا کر دی تم کو مبارک ہو وہ مقام جو کہ آج تم نے پا لیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا میں اس ثواب کو ہدیہ کیسے کروں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم دل میں قصد کرو، ارادہ کرو کہ مثلا میں اس نماز کا ثواب پیغمبر اسلام کی کو ہدیہ کرتا ہوں، بس یہ کافی ہے اتنا سوچنا بھی۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے اپنی جانماز پہ بیٹھے بیٹھے فوراً دماغ میں لے کر آئے میں نے جو آج جتنی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھی ہے ان سب کا ثواب میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کو ہدیہ کرتی ہوں، بلکہ جو پچھلی نمازیں آپ نے بغیر اس نیت کے اب تک پڑھی ہیں اور ہدیہ نہیں کی ہیں، وہ ان سب نمازوں کے لیے بھی آج ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ ارادہ کریں کہ ان سب نمازوں کا ثواب بھی میں ان معصومین کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اور یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ انسان خواہ واجب عمل ہو اس کا، خواہ مستحب اس کا عمل ہو، وہ ان سب کا ثواب، اپنی واجب نمازوں کا ثواب، واجب روزوں کا ثواب، حتیٰ کہ واجب حج کا ثواب، وہ سب جو ہے سب کا سب ہدیہ کر سکتا ہے معصومین کو اور دیگر عام لوگوں کو بھی۔ اگرچہ کچھ چیزیں باقی اور رہ گئی تھیں لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ دوسرا بھی ایک لیکچر آپ کا ہونا ہے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ سجدہ شکر اور جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری گفتگو، اور اس کے بعد جو اگلی جو گفتگو ہوگی جو سب سے اہم گفتگو ہوگی کہ جو نماز ہم نے اب تک پڑھ لی ہے ساری، اس نماز کو قبول کیسے کروایا جائے، اس کے کیا طریقے ہیں نمازوں کو قبول کروانے کے، انشاءاللہ وہ اس کے بعد کے ہمارے عنوان کا حصہ بنے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
بعض آج کل جو انٹرنیٹ کی ایک دنیا ہو گئی اس میں بہت سارے انحرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ دماغ میں رکھ لیجئے کہ انٹرنیٹ پہ آنے والی ہر چیز، فیس بک پہ آنے والی ہر چیز یہ اوتھینٹک نہیں ہوتی، اس میں بہت گڑبڑ ہیں. اس کے اندر جو نظریات پھیلائے جا رہے ہیں تو ظاہر آدمی مختلف اس میں مختلف افکار کو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھتا ہے تو بعض اوقات متاثر ہوتا ہے. تو ایک چیز یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ دانوں کی جو تسبیح ہوتی ہے اس پر ذکر خدا کرنا یہ بدعت ہے. اور اوائل اسلام میں کہیں پر بھی اس قسم کی کوئی تسبیح استعمال نہیں ہوتی تھی. دلائل میں یہ بات کہی جاتی ہے. نہ ہمیں مکہ مدینے میں لوگ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی اس طرح کی کوئی تسبیح نظر آتی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ تسبیح کرنا بدعت ہے اور اپنی انگلیوں ہی کے اوپر تسبیح کرنی چاہیے. شد و مت کے ساتھ غیر شیعہ وہابی علماء میں خاص طور پر ناصر الدین البانی، انہوں نے اس اعتراض کو خاص طور پر اٹھایا ہے اور بہت زیادہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو بھی مکے اور مدینے جاتا ہے وہاں تو کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پہ ہزاروں تسبیحاں وہاں نہ رکھی نہ رہتی ہوں. تو پتہ نہیں یہ کون افراد ہیں کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں کوئی تسبیح نظر نہیں آتی. اور البتہ یہ ضرور ہے کہ انگلیوں پر تسبیح کرنا زیادہ بہتر ہے یا تسبیح کے اوپر تسبیح پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں کچھ علماء میں اختلاف ہے. وہ علماء جو کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کا گروپ ہے ایسا جو کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے. بدعت تو ہرگز بھی نہیں ہے تسبیح کے اوپر تسبیح پڑھنا، لیکن بہتر کون سی چیز ہے؟ تو کہتے ہیں انگلیوں پر تسبیح کرنا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کی دلیل سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے. الیوم نختم علی افواہہم، اور ہم قیامت کے روز ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ہاتھ جو ہے وہ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو کچھ یہ لوگ اعمال انجام دیتے تھے ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں باقاعدہ گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کیا عمل کرتے رہے. تو علماء اس آیت کو بیس بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم انگلیوں کے اوپر یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو کیونکہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اعمال کی، تو یہ انگلیاں بھی ہمارے ذکر خدا کی گواہی دیں گی، تو ان کے اوپر تسبیح کا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اعضاء و جوارح کی گواہی میں کیونکہ انگلیاں بھی شامل ہیں تو لہٰذا تسبیح انگلیوں پہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. کچھ علماء کا نظریہ یہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ واجب نمازوں کے لیے تو یہ ہے کہ ایک جگہ مخصوص بناؤ، وہیں پہ آپ اپنی واجب نماز پڑھیں زیادہ تر اوقات میں، کہ جو ایک مخصوص جگہ آپ نے بنائی ہوئی. لیکن مستحب نمازوں کے لیے حکم ہے کہ الگ الگ جگہوں کے اوپر نمازیں پڑھو، کیونکہ زمین کا وہ حصہ بھی قیامت میں گواہی دے گا جہاں جہاں آپ نے سجدے کیے ہوں. تو کوشش یہ کریں کہ مستحبات اور نوافل وغیرہ جو ہیں نمازیں وہ آپ مختلف جگہوں پہ انجام دیں، کیونکہ وہ بھی زمین کے وہ حصے بھی گواہی دیں گے. تو انگلیاں بھی گواہی دیں گی، اعضاء و جوارح بھی، اور زمین کے وہ حصے بھی. اچھا، اب امام خمینی علیہ الرحمہ کا ایک عمل تھا، وہ یہ تھا کہ نماز کے بعد جب بھی تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد، وہ ہمیشہ انگلیوں ہی کے اوپر پڑھتے تھے. تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہمیشہ امام خمینی انگلیوں پر پڑھتے تھے، اور جو اور اذکار ہوتے تھے اس تسبیح کے علاوہ، جو دیگر اذکار ہیں وہ تسبیح کے اوپر پڑھا کرتے تھے، وہ انگلیوں پر نہیں پڑھتے تھے. لیکن تسبیح حضرت زہرا فقط انگلی پر پڑھتے تھے، چاہے وہ تسبیح سامنے مصلی پر موجود ہی کیوں نہ ہوتی تھی. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مقدس اردبیلی جو ہیں ہمارے کی، تو خیر ان کی خیالی تصویر ہے، مقدس اردبیلی ان کی کتاب ہے مجمع الفائدہ، اس میں باقاعدہ مقدس اردبیلی نے یہ بات کہی ہے کہ انگلیوں پر تسبیح جو ہے وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. البتہ تسبیح کے اوپر پڑھنا بھی بالکل صحیح، بلکہ بعض علماء نے تو ایک دلیل سے زیادہ بہتر بھی قرار دیا. کہا کہ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ ناصر الدین البانی صاحب نے
اس کے اوپر اعتراض کیا اور اس کو بدعت قرار دیا ہے، تو خود غیر شیعہ مقدس بڑے بڑے علماء میں باقاعدہ، جن کے اندر خطیب بغدادی شامل ہیں اور خود امام بخاری شامل ہیں اور امام احمد ابن حنبل بھی شامل ہیں اور ترمذی بھی ہیں، سیوطی ہیں، ابن عساکر ہیں، بہت سارے بڑے بڑے جو علماء ہیں غیر شیعہ، انہوں نے نہ صرف تسبیح کے اوپر اذکار پڑھنے کی تائید کی ہے اور بلکہ اس سلسلے میں احادیث بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں۔ تو یہ بات جو پھیلائی جا رہی ہے اور ہمارے لوگ بھی اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ دن میں آپ کے پاس بھی یہ نظریہ آہستہ آہستہ کھسک کے آنے والا تھا، تو میں نے پہلے ہی سے خبردار آپ کو کر دیا کہ اس قسم کی بات اگر کبھی آپ سنیں تو آپ کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں۔ اور خود غیر شیعہ علماء بھی اس کے قائل ہیں، جن کے نام ابھی میں نے گنوائے، اور باقاعدہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، ان کی ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے اس سلسلے میں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کے دائیں ہاتھ میں ایک تسبیح خود دیکھی، یعنی پیغمبر اسلام بھی ہاتھ میں تسبیح اس انداز سے رکھا کرتے تھے۔ اور ہمارے جو علماء تسبیح کے اوپر پڑھنے کو زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں، ذکر کو انگلی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تسبیح پر پڑھنے کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک دلیل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک عمل، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد، حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں حضرت حمزہ دفن ہے، یہ ان کی قبر مبارک ہے، ان کی قبر کی مٹی سے حضرت زہرا نے دھاگے کے اندر پرو کر ان دانوں کو ایک تسبیح بنائی تھی عدد تکبیرات کے برابر۔ خود حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کو گوندھ کر حضرت زہرا نے ایک تسبیح بنائی تھی اور اس پر وہ ذکر خدا کیا کرتی تھی۔ صاحب جواہر نے، جن کی بہت مشہور کتاب جواہر الکلام ہے، اس پہ باقاعدہ کافی ان کے اس حدیث کے سلسلے میں اس عمل کو ڈسکس بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ آیت جو ابھی آپ نے اس سے پہلے ابھی ہم بات کر چکے ہیں اس پہ کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ان کے زبانوں کے اوپر ہم مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے اور اس کی وجہ سے انگلیاں بھی گواہی دیں گی۔ صاحب جواہر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے، یعنی مکے میں آیت نازل ہو چکی تھی، جبکہ حضرت حمزہ کی شہادت مدینے میں ہوئی، اور یہ عمل جو ہے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی مٹی کو گوندھ کر اس سے تسبیح بنانا، یہ اس مکی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زہرا نے کیا۔ تو اگر انگلیوں پر تسبیح کی فضیلت زیادہ ہوتی پڑھنے کی، تو کبھی بھی حضرت زہرا کم فضیلت والے کام نہ کرتی۔ جب وہ یہ واقعہ اس کے بعد ہوا ہے، یہ آیت مکی ہے، تو اگر اس میں فضیلت زیادہ تھی تو ایک کم فضیلت والی چیز کی طرف وہ کیوں جاتی؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک ایسی افضلیت ہے کہ جس کی بنا پر حضرت زہرا نے یہ کام کیا۔ اور پھر قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو قبر امام مظلوم کی مٹی سے بنی ہوئی جو تسبیح ہوتی وہ خود کتنی فضیلت کی حامل ہے، اس کی کتنی زیادہ تاکید ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے شیخ عبد الکریم حائری کی تصویر دیکھی تھی کہ اپنے سر پر اس قبر امام مظلوم کی مٹی سے بنی ہوئی تسبیح کو اپنے امامے کے اوپر رکھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور قبر کے اندر اس کو رکھنے کی جو ہے وہ عذاب سے بچانے کے سلسلے میں کتنی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان جس وقت غافل ہو جاتا ہے تو یہ تسبیح خود بخود ذکر خدا کرتی رہتی۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا قول، فعل اور تقریر بھی حجت، یعنی جو کام انہوں نے کیے، جو باتیں انہوں نے کہیں، جو کوئی عمل ان کے سامنے ہوا اور وہ خاموش رہیں، جس طرح ائمہ کے قول و فعل و تقریر حجت ہوتے ہیں، معصومین کے قول و فعل و تقریر حجت ہیں، اسی طریقہ سے حضرت زہرا کا قول و فعل و تقریر بھی حجت۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تسبیح پر ذکر کرنا بھی مشروعیت رکھتا، یعنی شریعت کے اندر یہ چیز صحیح ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے۔ اور باقاعدہ وسائل الشیعہ میں 7ویں امام جو ہے ہمارے امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی 6ٹھی جلد میں وسائل الشیعہ کی خود امام کی ایک حدیث ہے
کہ مومن کے پاس 5 چیزیں ہونا ضروری، یعنی جو مومن کے پاس رہنی چاہیے. ایک تو مسواک، ایک کنگا، ایک جائے نماز، کم سے کم 34 دانوں کی تسبیح اور ایک عقیق کی انگوٹھی. 34 دانوں کی تسبیح خود امام نے کہا کہ کم سے کم یہ ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے، یہ 5 چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ جب تسبیح ایسی کوئی جیب میں ایسی بلا وجہ تو نہیں پڑی رہے گی نا، اس پہ ذکر خدا ہی کیا جائے گا. اور باقاعدہ خود چوتھے امام ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل کہ چوتھے امام کو جب دربار یزید میں بلایا گیا تھا اور یزید کے ساتھ باقاعدہ امام کا ایک مکالمہ ہوا تھا، تو یزید نے دیکھا کہ امام اس سے بات بھی کرتے جا رہے ہیں اور امام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ایک تسبیح تھی، امام اس پر اپنی انگلیاں بھی گھماتے جا رہے ہیں. اس نے فوراً آپ کے اوپر ایک اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور ذکر بھی نہیں کر رہے اور پھر بھی انگلیاں اس کے اوپر گھماتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیسا عمل ہے آپ کا؟ تو امام نے اس کا جواب دیا کہ میرے بابا نے میرے جد سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نماز صبح کے بعد گفتگو نہیں فرماتے تھے اور تسبیح لے کر ذکر خدا کیا کرتے تھے، اور جب ذکر خدا تسبیح کے اوپر کر لیتے تھے تو اس کے بعد جس سے بھی باتیں کرنا چاہتے تھے باتیں کرتے تھے، البتہ بغیر ذکر کے فقط دانوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے. کوئی ذکر نہیں کرتے تھے، باتیں کرتے جاتے تھے اور دانوں پہ انگلیاں پھیرتے جاتے تھے، یعنی دانوں کو گھماتے جاتے تھے. اور پھر جب رات ہوتی تھی تو تسبیح کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح سے کرنے سے انسان ہر بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی ذکر خدا کریں اور اس کے بعد تسبیح کو تکیے کے نیچے رکھ لیں، اس سے ہر بلا سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور امام نے فرمایا یہ جو میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں اور تسبیح کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں تو میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کی پیروی کر رہا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. باقاعدہ بہار الانوار کی 45ویں جلد کے اندر پورا یہ واقعہ موجود ہے. اور علماء نے کہا کہ اس کی افضلیت کی ایک اور دلیل بھی ہے تسبیح کے اوپر ذکر خدا کرنے کی، کہ اس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. تسبیح میں دونوں فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اس پہ انگلیاں بھی خود بخود گھوم رہی ہوتی ہیں اور تسبیح پر پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے. یعنی انگلیاں بھی خود بخود اس کے اوپر گھومتی ہیں تو انگلیوں پر پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور تسبیح کے اوپر پڑھنے سے معصوم کی سیرت کی پیروی کا عمل بھی ساتھ میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ ثواب اور ایڈ ہو جاتا ہے. اور ایک اور بھی بات علماء نے کہی کہ دیکھیں تسبیحات وغیرہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اعداد کی بہت اہمیت ہوتی، عدد 34 بار 33 بار اتنی دفعہ. انگلیوں کے اوپر پڑھنے میں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھول جائے کہ اس نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، لیکن تسبیح کے اندر آپ کا عدد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. اس کے اوپر مارک ہوتے ہیں، باقاعدہ وہ ایک امام ہوتا ہے اس کے اندر، اس کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی چیز میں کتنی دفعہ پڑھ چکی ہوں. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعصاب پر ایک عجیب اثرات روحی طور پر نمودار ہوتے ہیں جب بھی انسان تسبیح کے اوپر کوئی ذکر پڑھتا. تو بہرحال اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تسبیح پہ پڑھنا نہ صرف یہ کہ بدعت نہیں ہے، بلکہ کتنے دلائل سے آپ نے سنا کہ اس کو پڑھنا بہت بہتر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انگلیوں پر پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے، کیونکہ انگلیوں کے اوپر پڑھنا تسبیح کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ باتیں مستقل پھیل رہی ہیں ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی، لیکن جب پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ مختلف حوالوں سے آپ کو اس بات پہ قائل کیا جائے. اور یہ بہت سارے انحرافات بہت تیزی کے ساتھ، یہ جو سوشل میڈیا کو جتنا آزاد آج کل چھوڑا گیا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، اور پتہ نہیں کون کون سی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر، جتنی آزادی اس کے اوپر ہے، وہ ایک خاص سازش کے تحت بھی اتنی آزادی ہے کہ جو چاہیں جس طرح کا افکار چاہیں اس کے اوپر پھیلاتے چلے جائیں. تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ اس بات شے مستلزم نفی شے دیگر نیست، یعنی ایک چیز کا انکار کر کے ہی ہمیشہ دوسری چیز کو ثابت نہیں کیا جاتا ہے. دونوں میں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ایک چیز کا انکار کریں گے تبھی دوسری چیز جو ہے وہ ہم ثابت کر سکیں. تو یہ دماغ میں آپ کے رہے. تو یہ دوسری چھوٹی موٹی اس طرح کے سوالات تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک موضوع گفتگو میں ایک دفعہ لے آیا جائے تو زیادہ بہتر. روزی کے لیے اگر کوئی کہے کہ بہترین دعا کون سی،
وہ ہے تسبیح جناب زہرا کی تلاوت. بہترین دعا. کہتا ہوں شارٹیسٹ ایزیسٹ اسٹرانگیسٹ. اتنی مختصر دعا, اتنی آسان کہ یہ بچہ بھی تسبیح پڑھتا ہو, اور اتنی طاقتور. لیکن لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا یہ تسبیح تو آپ کہیں کہ نہ کہیں, ہم ایک بار نہیں دن میں کم از کم 5 بار ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اور بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو سنت نماز ہے اس کے بعد بھی تسبیح پڑھتے ہیں. ہمیں تو وہ فائدہ نہیں مل رہا جو آپ نے کہا کہ اسٹرانگیسٹ, روزی کا سب سے طاقتور عمل. اور ایسے واقعات میرے پاس ہیں, اور لوگوں مومنین نے خود آج کے زمانے میں نہیں, جو 500 سال پہلے کے ایک عالم نے لکھا. آج کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جاب بہت زیادہ انسیکیور, ہر کمپنی میں لے آؤ ہو رہا ہے, پوری کمپنی کے آدھے سال کو نکال دیا جاتا. اور کتنے لوگوں کی جاب فقط اس تسبیح کے پڑھنے سے بچے ہیں کہ کتاب پوری بن رہی ہے. لیکن مومن کی یہ کمپلین کہ بھائی ہمیں تو یہ فائدہ نہیں مل رہا. میں نے یہی جملہ کل کی مجلس میں کہا تھا, جو جملہ ایک اور حوالے سے آج کی مجلس میں بیان کرنا, اور وہ یہ کہا تھا کہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو روزی کے لیے. تو اسلام میں کئی عبادتیں ایسی جو کامن کئی مقاصد کے لیے ہو سکتی ہیں. جب تک کہ آپ نیت نہیں کریں گے یہ طے نہیں پائے گا کہ کس کے لیے یہ عمل کس کے لیے. میں نے مثال دی کہ زیارت والدہ کی نماز اور فجر کی ادا نماز اور فجر کے قضا نماز تینوں کا طریقہ یہ ہے. آپ کھڑے ہوئے مصلی پر اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ دی, طے ہی نہیں کیا کہ کون سی نماز, وہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھی. جب نماز آپ کو ثواب 2 رکعت سنت نماز کا مل گئے, لیکن نہ وہ زیارت والدہ کے قرار پائے گی, نہ فجر کے قضا اس کی وجہ سے آپ کی ختم ہوگی, نہ یہ فجر کی ادا مانی جائے گی. آپ کو نیت کرنا پڑے گی کہ اس وقت میں یہ 2 رکعت نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں. اب بات بہت کبھی نہ ہونے پاس تسبیح زہرا ہم اور آپ نماز کے بعد نماز کے تعقیبات کے نیت سے پڑھتے ہیں. روزی کے لیے جو تسبیح زہرا پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ الگ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے روزی پہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت اگر پیدل جا رہے ہیں دروازے پہ رک کے یہ تسبیح پڑھیں گے, اور اگر سواری میں جا رہے ہیں تو گاڑی کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر یا پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کی تسبیح پڑھیں گے, تب وہ روزی کی تسبیح کہہ جائے گی. ورنہ تسبیح کا ثواب تو آپ کو ویسے ملے گا. اسی طرح جناب نرجس خاتون کا نام زبان پہ آیا. آقا عبد الکریم حائری کا کتنا مشہور واقعہ, میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا, لیکن ہمارے یہاں آج کل یہ بات بہت مشہور ہے, لیکن طریقہ آدھا کہ جو مشکل ترین کام پورا کروانا, زیارت عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ ٹھیک ہے, زیارت عاشورہ آدھی بھی پڑھیں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا, لیکن جو اصل زیارت عاشورہ کا طریقہ وہ خالی یہ نہیں ہے. آقا عبد الکریم حائری نے اپنے استاد آقا بزرگ شیرازی کے مکان میں ان کی موجودگی میں اس زمانے کے دوسرے مرد آقا افشارکی سے یہ جملہ سنا اور ہم تک پہنچا. معصومہ ان کے روضے کی زیارت کیجیے, ان کے سراہنے کی جانب جو قبریں ان میں سب سے نمایاں قبر آقا عبد الکریم حائری کی, جو استاد ہیں آقا بلقائیگانی کے, جو استاد ہیں آقا خمینی کے, جو استاد ہیں آقا شہاب الدین مرضی نجفی کے. ایک عظیم شخصیت قوم کا ہوگا جنہوں نے بنایا ہے آج سے 90 سال پہلے, بلکہ 94 سال پہلے. آقا عبد الکریم حائری کہتے مجھ سے کہا کہ زیارت عاشورہ کیوں نہ پڑھنا, اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں جناب نرجس خاتون کی نیابت میں یہ زیارت پڑھنا, اس کا ثواب ان کو ملے. اور زیارت پڑھ کے امام زمانہ سے کہنا مولا میں نے آپ کی والدہ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کیا ہے, آپ کے لیے پریشانی دور کر دے. ایک عام غیرت مند بیٹا اپنی ماں کا نام سن کے کڑک اٹھتا ہے, یہ تو کائنات کا سب سے غیرت مند بیٹا ہے. نرجس خاتون کا نام لو اور پھر زیارت پڑھو, دیکھو کہ کیسے موجودے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. کیونکہ نرجس خاتون
جن کو اللہ نے کائنات کا کتنا بڑا شرف دیا، اس زمانے کا امام ان کے بدن سے اس دنیا میں آئے، اور سب سے زیادہ نظر انداز بھی ہمارے یہاں انہی کو کیا گیا۔